باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم آیت نمبر 94 تک جو ہے نا دیکھ لیا تھا۔ آئیں اب آگے دیکھتے ہیں۔ یہ جو پیراگراف شروع ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ یہ جو پیچھے ہم نے 5 جو رسولوں کی سرگزشتیں پڑھی ہیں، اسی سے متعلقہ یہ کچھ نتائج ہیں جو قرآن مجید یہاں پہ بیان کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ کچھ اصول ہیں میرے پاس، کچھ یعنی قرآن مجید جو ہے نا بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کچھ جو ہے نا سنتیں ہیں، سنن ہیں، جن کا لازمی طور پہ ظہور ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی رسول آتے ہیں تو جس قوم کی طرف رسول آتے ہیں اس قوم کے ساتھ کچھ معاملات ہوتے ہیں، اور وہ ہر قوم جو ظاہر ہے جس کی طرف رسول آتے ہیں کچھ حالات سے گزرتی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جتنے بھی پیچھے رسول آئے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور یہی معاملہ اس وقت مشرکین مکہ جو ان کے ساتھ، بلکہ یوں کہیں کہ عربوں کے ساتھ، اور مکہ اور مکہ کے ارد گرد کے علاقے جو ہیں، جو بستیاں ہیں جن کی طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ایک رسول کی حیثیت سے ان کی طرف آ گئی ہیں، اور اب ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے۔ وہ بتایا گیا یہاں کہ جو بھی ہم نبی بھیجتے ہیں اور رسول بنا کر، یہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ نبی اور رسول کی بحث میں کیا فرق ہے۔ نبی اور رسول، بعض اوقات نبی کو رسول کہہ لیا جاتا ہے، بعض اوقات رسول کو بھی نبی کہہ لیا جاتا ہے، تو یہ دونوں الفاظ یعنی ایک دوسرے کے متبادل کے طور پہ جو ہے نا بیان ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید ان کو بعض جگہوں پہ خاص اصطلاح میں بیان کرتا ہے، اور جب اصطلاح میں بیان کرتا ہے، خاص ٹرم یوز کرتا ہے، تو پھر اس وقت دیکھ لینا چاہیے کہ یہ نبی کے معنی میں استعمال ہوا ہے یا رسول کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ نبی عمومی طور پہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وحی آتی ہے اور لوگوں کو پیغام پہنچاتی ہے، نبی یہ کام کرتے ہیں، لیکن ان کے اس پیغام کے نتیجے میں دنیا میں کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، یہ کہ جو کچھ بھی نتیجہ نکلنا ہے وہ کل کو قیامت والے دن نکلنا ہے۔ دنیا میں ان کے آنے پہ یہ کہ دنیا میں کو قیامت برپا ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا، لیکن رسول کے ساتھ یہ لازمی طور پہ ہو جاتا ہے۔ نبی رسول بھی نبی ہی ہوتے ہیں، لیکن ایک اضافی ان کو ایک ذمہ داری دی جاتی ہے کہ زمین کے اوپر قیامت برپا ہونی ہے۔ یہ قیامت صغریٰ ہے، جن کو قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ اس طریقے سے بیان کرتا ہے۔ قیامت صغریٰ ہے، ایک چھوٹے پیمانے پہ جو ہے نا قیامت لگنی ہے، اور اسی علاقے میں لگنی ہے جس علاقے میں رسول بھیجے گئے ہیں، اور پھر جو ہے نا ہم یہ فرق رکھتے ہیں کہ یہ صرف رسول کے لیے خاص ہے، اور ایک رسول نبی بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ بیان کیا کہ جس نبی کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ پہلو ہے۔ پیچھے وما ارسلنا کا لفظ آ گیا، اور آگے چل کے ایک آیا آ رہی ہے، وہ خود بتا دے گی کہ دراصل یہ رسولوں ہی کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ تو جب ہم نے جو ہے نا کسی بھی نبی کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا، تو ہم نے اس قوم کو ظاہر آزمایا، آزمائشوں میں ڈالا۔ یہ آزمائشوں میں ڈالنے کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ پچھلی دفعہ بھی اس کو اس طریقے سے ہائی لائٹ کیا گیا تھا کہ ہم جو ہے نا آزمائشوں یعنی مختلف مصیبتوں سے گزارتے ہیں۔ بات آئی کہ مالی مصیبتیں ہیں، اور درا جو ہے نا یہ جسمانی مصیبتیں ہیں۔ مالی مصیبتوں سے مراد یہ ہے کہ کہتا جائے اکنامک ڈاؤن ٹرنز ہوں، اور انفلیشن، اور اس طرح کے دوسرے تیسرے معاملات جو ہے نا وہ ظاہر ہے پرانے زمانے میں بھی یہ صورتحال رہی ہوگی، اور اس میں لوگوں کے خوراک اور جو ہے نا بنیادی ضروریات زندگی جو ہے نا جب میسر نہ ہو، تو یہ بات تھا کہ جو ہے نا وہ کیفیت ہوتی ہے۔ درا جو ہے نا یہ بیسیکلی انسانی جو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں انسانوں کو، اس سے متعلق ہے، جس سے جانوں کو کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ یہ جنگیں بھی ہو سکتی ہیں اور بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، جس سے انسان جو ہے نا مختلف جسمانی طور پہ جو ہے نا مصیبتوں کی صورت میں جو ہے نا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور جب ہم یہ چیزیں جو ہے نا لاتے ہیں، تو تاکہ جو ہے نا لوگ یدرعون کا لفظ آیا ہے، تاکہ لوگ عاجزی اختیار کریں۔ عاجزی اختیار کریں یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور لوٹیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور یعنی یہ کہ اللہ سے درخواست کریں کہ ایسے حالات سے جو ہے نا وہ ہمیں نکالے۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے، یعنی جب بھی کوئی رسول آتے ہیں تو لازمی طور پہ وہ قومیں جو ہے نا ان حالات سے گزرتی ہیں، ان حالات سے گزرتی ہیں۔ اس کا یعنی ایک یوں کہہ لیں، اس کو دیکھنے کا ایک اینگل ہے
کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی بینات بھیج رہی ہوتی ہے، بینات یعنی آیات کی صورت میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں جس میں انفسی، آفاقی اور تاریخی استدلال یعنی پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، دلائل مہیا کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ساتھ ساتھ ایسے یہ کہ پوری کائنات جو ہے نا وہ اس دعوت کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے، یعنی جو کچھ دعوت کے اندر بیان کیا جا رہا ہوتا ہے وہی چیز جو ہے نا وہ باہر قدرتی طور پہ ایسے حالات یعنی مہیا کر دیے جاتے ہیں کہ جس میں جو کچھ پیغمبر فرما رہے ہوتے ہیں باہر کی دنیا میں بھی اس سے ملتی جلتی صورتحال جو ہے نا پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اصل میں وہی چیز ہے کہ جو ایویڈنس مہیا کیا جا رہا ہے، جو عقلی اور انفسی آفاقی دلائل مہیا کیے جا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ مل کر بھی زمین و آسمان کی جو ہے نا بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو آگے بڑھ کے اس کی ایک معیت بن جاتی ہیں، ساتھ دیتی ہیں کہ جو پیغمبر کہہ رہے ہیں باہر بھی سراؤنڈنگ میں وہی ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ تو یہ اس کو اس اینگل سے بھی ظاہر ہے کہ استاد محترم نے بھی دیکھا ہے، اور ربر قرآن نے بھی اس کو اسی طریقے سے جو ہے نا پیش کیا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ ثم بدلنا مکان السیئاتی الحسنۃ حسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة۔ اس کے بعد یہ کہ پھر ہم جو ہے نا جو ان کے یہ برے حالات ہوتے ہیں، سیئہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو برے حالات، ابھی جو بالبأساء والضراء کا جو لفظ بولا گیا ہے اسی کے لیے یہاں پہ سیئۃ الحسنہ، پھر ہم جو ہے نا جو برے حالات ہوتے ہیں اس کو اچھے حالات کے ساتھ جو ہے نا بدل دیتے ہیں۔ حسنہ یعنی اچھے حالات۔ اب پیچھے جو دیکھا گیا ہے کہ بأساء کا لفظ آیا، والضراء کا لفظ آیا، تو یہ تو سیئہ کا لفظ آ گیا۔ اب اس کے بعد اچھے حالات کیا ہیں کہ اب ظاہر ہے کہ معاشی طور پہ ان کی خوشحالی ہو گئی، جو مالی نقصانات تھے یا مالی معاملات تھے اس میں جو ان کو مصیبتیں لاحق ہوئی تھیں، اب اس کے بدلے میں اچھے حالات جو ہے نا ان کے پاس آ گئے مالی طور پہ، اور جسمانی طور پہ بھی ظاہر ہے کہ اب بیماریاں نہ رہی، لوگ صحت مند ہو گئے اور کاروباری زندگی میں جت گئے، اور معاملات جو ہے نا اب ہر طرف فراوانی ہی فراوانی ہے۔ حتیٰ افو کا لفظ آیا ہے۔ افو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی بڑھوتری ہونا، بڑھ جانا، بڑھوتری ہونا، بڑھ جانا، یعنی یہ کہ اب مال کی ریل پیل ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ افراد کی بھی ریل پیل ہو گئی، یعنی ظاہر ہے کہ وہ تمام جو انسانوں کو قوت درکار ہوتی ہے معاشی سرگرمیوں کے لیے اس کی بھی ریل پیل ہو گئی، یعنی ہر طرح کے ریسورسز جو ہے نا مہیا کر دیے گئے۔ اور جب یہ صورت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اب ان کی طرف سے جواب آتا ہے، یعنی ان قوموں کی طرف سے جواب آتا ہے، یعنی یہ کہ یہ جو حالات بدلے تھے، حالات بدلنے کے بعد ہر طرف خوشحالی اور فراوانی آ گئی ہے، تو اب اس نے قوم نے کوئی اس کی جسٹیفیکیشن تو دینی ہے نا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا، تو اب وہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، یعنی رسولوں کے جو مخاطبین ہوتے ہیں، جو قومیں ہوتی ہیں، وہ جسٹیفیکیشن یہ دیتی ہیں کہ دیکھو یہ جو حالات جو ہمیں پیش آئے ہیں، اس طرح کے حالات تو ہمارے آباء و اجداد کو بھی آتے رہے ہیں، یعنی قد مس آباءنا الضراء والسراء۔ اب یہاں پہ درا کا لفظ استعمال ہوا اور ساتھ سرا کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ درا وہی لفظ ہے جو پیچھے ہم نے جس کا ترجمہ ہم نے کیا تھا کہ مالی یعنی سوری جسمانی جو ہے نا وہ بیماریاں وغیرہ جو ہے نا وہ ہیں، اور لیکن جب یہ محاورہ اس طریقے سے آتا ہے کہ ودراؤ وسراؤ یہ دونوں اکٹھے ایک ہی جگہ آتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب کچھ اور ہو جاتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اچھے حالات اور برے حالات، ودراؤ برے حالات، وسراؤ اچھے حالات، یعنی یہاں پہ اب باسا اور ودرا کا جو ہے نا یہ دونوں اکٹھے آتے ہیں تو پھر اس کا کچھ مفہوم اور ہو جاتا ہے، یعنی تھوڑے سے شیڈ کے ساتھ، اصل میں ہے قریب قریبی چیز ہے لیکن شیڈ کے ساتھ فرق آ جاتا ہے۔ باسا کا مطلب یعنی مالی نقصانات ہیں، اور درا کا مطلب جسمانی نقصانات ہیں، لیکن یوں ہی یہ درا کا لفظ سرا کے ساتھ مل کے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ملے جلے حالات، اچھے حالات بھی اور برے حالات بھی۔ تو یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ رسولوں کے مخاطبین ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ اچھے اور برے حالات جو ہے نا ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی آتے رہے ہیں، تو کہنے کا یعنی یہ کہ یعنی وہ ایک طرح کا جٹلا رہے ہیں، یعنی پیغمبر کی طرف سے ایک طرح کی فور وارننگ دے دی گئی ہے، جیسے کہ یہاں فور وارننگ دی جا رہی ہے، قریش کو فور وارننگ دی جا رہی ہے، یہ تمہارے ساتھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ تم بھی جو ہے نا اس طرح باتا و دراؤ جو ہے نا ان طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو سکتے ہو۔ تو جب ہر رسول نے اپنے دور میں اس طریقے سے فور وارننگ دی ہوگی تو اس کے بعد قوموں نے پھر کیسے جو ہے نا اس کو ریئیکشن میں کیا جواب دیا ہوگا کہ جب برے حالات کی طرف سے اچھے حالات کی طرف آ گئے، اچھے حالات میں آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اچھے اور برے حالات ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی آتے رہے ہیں،
اس میں تمہاری کیا خاص جو ہے نا وہ ہنر ہے، کیا فن ہے کہ تم نے یہ کام کر لیا. یعنی یہ کہ اس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کریں کہ لوگوں کے جو ہے نا وہ morality، یعنی کوئی اخلاقیات سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے کہ یا انہوں نے کوئی گناہ کر ڈالے ہیں اور ان کے گناہ کے نتیجے میں جو ہے نا ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں. تو یعنی بیسیکلی اس کو اخلاقیات سے جدا کر کے، علیحدہ کر کے جو ہے نا اس کو دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی برے گناہ کیے ہیں، ہم نے آپ کی بات نہیں مانی، تو اس کی بیس پہ اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے واجداد کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا رہا ہے، ہمارے واجداد کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا رہا ہے. تو پھر جو ہے نا تمہارے یہ سارے سرمنٹس، تمہارے یہ سارے جو ہے نا خطبے اور یہ تمہاری ساری جو ہے نا یہ دعوتیں، یہ تو عام نوعیت کی چیزیں ہیں. ایسے کیا فرق پڑتا ہے کہ حالات اچھے ہوئے برے ہوئے؟ تو جب ہمارے پچھلوں کے بھی ساتھ یہ ہوتا رہا تو ان کی طرف تو کوئی رسول نہیں آیا تھا، ان کے ساتھ بھی اس طرح کے حالات ہوتے رہے، تو پھر ہم کیسے جو ہے نا اس کو جسٹیفائی کریں؟ یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی ظاہر ہے کہ اس کو ہم نے دیکھ لیا تھا. اور یہ کہ دیکھیں فرق ہوتا ہے دو چیزوں میں. فرق یہ ہوتا ہے کہ حالات اب بھی ایسے آ سکتے ہیں. یا بھی کرونا وائرس جو ہے نا سال 2 سال پہلے جو ہے نا کیا جو ہے نا اس نے ہمارے ساتھ کیا. آ، اس طرح کے طوفان بھی آ سکتے ہیں، زلزلے بھی آ سکتے ہیں، قوموں کی قومیں جو ہے نا رسولوں کی فور وارننگ کے بغیر جو ہے نا یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں زلزلے آئے، کشمیر میں کیا کچھ نہیں ہوا، اس سے پہلے جو ہے نا فلڈ آتے رہے، کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. تو یہ چیزیں جو ہے نا جب رسولوں کے دور میں ہوتی ہیں تو فرق بس اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ پہلے کہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا. یہ فرق ہے جس کو جو ہے نا یہ اس کو آپس میں لنک نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا مسائل پیدا ہو رہے ہیں. عام حالات میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، جب ہوتی ہیں تو کوئی فور وارننگ نہیں دیتا کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ باقاعدہ ایک وارننگ دی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ معاملہ ہو جاتا ہے، ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ ان کو جو ہے نا بتایا جاتا ہے. تو جس کو ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر اس کو جسٹیفائی تو کرنا تھا کسی طریقے سے، تو اس طریقے سے وہ جسٹیفائی کرتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اور پھر اس کے بعد ہم اچانک ان کو پکڑ لیتے ہیں. اچانک ان کو پکڑ لیتے ہیں یہ کہ وہ اس طرح کی چیزوں میں جو ہے نا یعنی عادتاً جو ہے نا وہ چیزوں کو ایک روٹین کے ساتھ لے رہے ہوتے ہیں اور ان پہ جو ہے نا ٹس سے مس نہیں ہوتے اور بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر ہم ان کو اچانک لے لیتے ہیں. اچانک لے لیتے ہیں کیا مطلب اس کا؟ اچانک لے لیتے ہیں کہ یہ کہ وہ کسی وقت بھی جو عذاب نے آنا ہوتا ہے اس کی زد میں آتے ہیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس کا ادراک تک نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا. یعنی وہ ان چیزوں کو اپنے وہم و گمان میں نہیں لاتے جو پیغمبر بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور جب وہم و گمان میں نہیں لاتے تو ان کے ساتھ یہ سچویشن ہے جس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ پھر ان کے ساتھ یہ واقعہ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. اچھا، یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ جو پچھلی سورہ ہے ہماری وہاں سے بھی آپ کو میں اس کا ایک حوالہ دوں. وہ حوالہ جو ہے وہ ہے یہ ہے 6 سورہ انعام میں. یہ جو چیزیں ابھی بیان ہو رہی ہیں اس کو ایک دوسری جگہ پہ سورہ انعام، کیونکہ دونوں آپس میں جوڑا جوڑا صورتیں ہیں، تو جب جوڑا جوڑا صورتیں ہوتی ہیں تو چیزیں اوور لیپ کر لی ہوتی ہیں. جو مضامین ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک جیسے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ سورہ انعام میں 42 سے لے کے 45 تک جو آیات آئی ہیں اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہاں پہ بھی یہی اصول بیان کیا گیا ہے. وہاں پہ سورہ انعام میں کہا گیا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. الفاظ سملر ہیں کہ جب بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا پچھلی قوموں کی طرف تو ہم نے ان کو جو ہے نا ایسے ہی آزمایا، مصیبتوں سے آزمایا، اور جب ہماری مصیبتیں آ گئیں فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جب ہماری مصیبتیں آ گئیں تو کہ انہوں نے جو ہے نا کیا ایسا کیوں نہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے نا عاجزی اختیار نہ کی. ولکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے جو ہے نا مزین کر کے دکھایا جو کچھ وہ کر رہے تھے. فلما نسوا ما ذکروا بہ، اور جب انہوں نے یہ چیز کو بھول گئے جس چیز کا ان کو جو ہے نا کہا گیا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ہر طرف نعمتوں کی ریل پیل کر دی. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اور جو کچھ ان کے پاس ان کو دیا گیا تھا جب اس میں شاداں رہے، اس میں خوش ہو مگن ہو گئے، فاخذناہم بغتۃ، پھر ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا. فاذا هم مبلسون، اور جو ہے نا وہ کنفیوژن کا شکار ہو گئے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اور اس کے بعد ہم نے قوم کی جڑ کاٹ ڈالی. والحمد للہ رب العالمین، قوم کی جڑ کاٹ ڈالی مطلب یہ ہے کہ قوم کو تباہ و برباد کر دیا. یہی مضمون ہے جو یہاں پہ ظاہر ہے کہ بیان ہو رہا ہے. اور پیچھے سورہ کا جو ہے نا میں نے حوالہ دیا ہے،
وہاں پہ بھی یہی چیز ہے جو وہاں پہ بیان ہوئی ہے۔ آگے سورہ نمبر آگے نمبر 96 جو آیا ہے وہ ہے بلو ان اہل القرى آمنوا، اور آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا یکذبون۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ لوگ جو ہے نا وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے۔ ایمان لانا یعنی اللہ پہ ایمان لانا، پیغمبر پہ ایمان لانا، پیغمبر کی لائی ہوئی ہدایت پہ ایمان لانا، یعنی یہ کہ اس کو بات کو، اس میسج کو قبول کر لینا، یہ ایمان لانا ہے۔ واتقوا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یعنی یہ کہ صرف محض ایمان لانا نہیں بلکہ اس کے مطابق زندگی گزارنا اور تقوی کی زندگی گزارنا، ایک ڈسپلن کی زندگی گزارنا، اور جو ہدایات جو دی جا رہی ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اگر یہ لوگ ایسا کرتے تو ہم لازماً ان کے لیے، لا فتحنا، لا آ گیا ہے، لا کا مطلب یہ ہے کہ لازماً ہم ان کے لیے جو ہے نا وہ ان کے اوپر آسمانوں اور زمین جو ہے نا اپنی برکتیں جو ہے نا وہ نازل کرتا، نیچے دروازے کھول دیے جاتے۔ یہ ترجمہ کیا گیا ہے دروازے کھول دیے جاتے، لا فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اور زمین و آسمان کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے اور وہ برکتوں سے مالا مال ہو جاتے۔ یہاں پہ یہ کہ پیغمبر کی دعوت جو ہوتی ہے اس کے دو نتائج لازمی ہوتے ہیں، یعنی اس چیز کو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، یا تو قوم جو ہے نا وہ ریجیکٹ کر دیتی ہے، پیغمبر کو ڈینائی کر دیتی ہے اور وہ سرکشی پہ تل بیٹھتی ہے اور استکبار کر بیٹھتی ہے، تو اس طرح کے سیناریوں میں جو عذاب ہے وہ لازمی طور پہ آتا ہے۔ لیکن اگر قوم آگے بڑھ کے جو ہے نا قبول کر لیتی ہے اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ پھر اس کے بعد زمین و آسمان کے خزانے ہیں جو میں کھول دیتی ہوں ایسی قوم کے لیے۔ یہ دیکھیں، یہ ظاہر ہے کہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، یعنی اب پیغمبر آئے ہیں، پیغمبر آگے ہیں، بطور رسول آگے ہیں، تو اس کے نتائج میں سے دو نتائج لازمی ہیں، یعنی لازمی طور پہ یہ ہونا ہے۔ ایک یہ کہ قوم یا تو ملیامٹ ہو جائے گی، یا جو ہے نا وہ اگر قبول کر لیتی ہے تو وہ پھر ظاہر ہے کہ روحانی طور پہ تو مالا مال ہونا ہی ہونا ہے، ظاہری طور پہ جو برکات ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، وہ ان سے بھی مالا مال ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ جب آسمان سے برکتیں اور زمین سے برکتیں، یہ ایک زبان و بیان کا محاورہ ہے، اور اس محاورے سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ زبان و بیان کا کیا محاورہ ہے؟ تو آسمان سے کیا برکتیں نازل ہوتی ہیں؟ یعنی یہ کہ ایک تصور ہے زبان کے اندر، وہ تصور یہ ہے کہ بارش ہوتی ہے اور اس سے جو ہے نا زندگی آگے بڑھتی ہے، انسان جو ہے نا وہ بھی ظاہر ہے کہ اس پانی استعمال کرتے ہیں، اور جانور جو ہے نا وہ بھی پانی استعمال کرتے ہیں، کھیت جو ہے نا لہلہا اٹھتے ہیں، اور فصلیں جو ہے نا وہ اگتی ہیں، جس کے نتیجے میں ہمیں پھل بھی ملتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں پروڈیوس جو پیداوار ہوتی ہے فصلوں کی وہ بھی ہمیں ملتی ہے۔ اور یہ زمین کا پہلو ہے، زمین کے پہلو سے یہ کہ ہمیں فصلوں سے جو ہے نا پیداوار ملتی ہے، اور درختوں سے ہمیں جو ہے نا وہ یہ کہ پھل ملتے ہیں، اور ویسے بھی پانی سے جو ہے نا ظاہر ہے کہ زندگی چل رہی ہوتی ہے۔ یہ تمام پہلوؤں کو ساتھ لے کے جو ہے نا بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے جو محاورے کا جو ہے نا پہلو آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے ہر طرح کی جو ہے نا برکات ہوتی ہیں، ہر طرح کی جو ہے نا فراوانی خوشحالی جو ہوتی ہے، معاشرے کے اندر امن ہوتا ہے، معاشرے کے اندر سکون ہوتا ہے، لوگ جو ہے نا ایک اچھے ڈھب سے جو ہے نا زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو یہ لازمی طور پہ یہ ہوتا ہے۔ اور جب یہ ہو جاتا ہے تو اس کا پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز ثابت ہو گئی ہے تو اس کے نتیجے میں کل کو قیامت بھی ثابت ہو گئی ہے، یعنی جب رسول جو ہے نا، اصل یہ چیزیں جو ہے نا ہم بار بار کیوں لنک کرتے ہیں قیامت کے ساتھ؟ جب رسولوں کی سرگزشتیں شروع ہوئی تھی تو اس وقت بیک گراؤنڈ میں جس چیز کو ثابت کرنا تھا وہ قیامت ہی کا جو ہے نا اس کو ثابت کرنا تھا، تو اس لیے ہم جو ہے نا کہ جو جہاں سے بات چلی تھی اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ جب یا تو قیامت برپا ہو جاتی ہے، قیامت یعنی رسول کے آنے کے بعد، یعنی یہ کہ قوم ہی یعنی ملیامٹ ہو جاتی ہے، دوسری صورت میں جو ہے نا زندگی جو ہے نا دنیا میں انسانوں کو جنت مل جاتی ہے، یعنی اس دعوت کو قبول کرنے کے نتیجے میں دنیا ہی میں جو ہے نا ان کو جنت جیسی جو ہے نا دولتوں سے فراوانی جو ہے نا وہ مل جاتی ہے، اور وہ اس طرح کی صورتحال میں وہ سب چیزیں جو ان کو معاشی طور پہ دستیاب ہونی چاہیے وہ ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ کہ اگر ہم اس کو تاریخی طور پہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھیں تو جو استغفار پہ لوگ کھڑے ہو گئے تھے ان کا کلا کما تو علیحدہ ہو گیا تھا، لیکن یہ کہ ان کو بعد ظاہر ہے کہ جو کچھ ان کو نعمتیں ملی وہ دوسرا پہلو ہے جو آیت نمبر 96 میں بیان ہو رہا ہے۔ یعنی یہ کہ سورہ النساء پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اس دعوت کے نتیجے میں جو ہے نا ایک بہت بڑی امپائر کھڑی ہو جائے گی، ظاہر ہے کہ یہ بیان کیا گیا ہے پیچھے یہ سورہ النساء میں۔ سورہ النور میں جو ہے نا نور میں ہے، ہاں وہاں پہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ
ہم جو ہے نا تمہیں یہ کہ تم دو لوگ ایمان لائے ہو اور صالح اعمال کر رہے ہوں، ان کو جو ہے نا ہم پھر جو ہے نا ایک بہت بڑی خلافت، ایک بہت بڑی جو ہے نا زمین میں تمہیں اقتدار دے رہے ہیں۔ تو یہ ظاہر قرآن مجید کے اندر جو ہے نا وہ پھر اس دعوت کا نتیجہ بھی ظاہرہ بیان کرتے ہیں، اللہ میاں بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہ اسی پہلو سے بیان ہوا ہے کہ رسول کے آنے کے بعد دو نتیجے ہیں جو لازمی طور پہ سامنے آتے ہیں، یا قوم جو ہے نا تباہ و برباد کر دی جاتی ہے، یا جو ہے نا اس کے نتیجے میں، دعوت کے نتیجے میں قوم جو ہے نا وہ ہر طرح کے یعنی ترقی، خوشحالی، فراوانی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو دستیاب ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یعنی یہ عمومی طور پہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو نتیجہ نکلتا ہے وہ عذاب کی صورت میں نکلتا ہے، عذاب کی صورت میں نکلتا ہے نا۔ پچھلے 5 رسولوں کی جو ابھی ہم نے جتنی سرگزشتیں پڑھی ہیں اس کے نتیجے میں تو عذاب ہی آیا ہے۔ یعنی یہ کہ عمومی جو پیٹرن بن جاتا ہے وہ یہی بن جاتا ہے، لیکن یہ کہ اصولاً جو چیز ہے اس کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے۔ اصول کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ اپلیکیشن کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ اصول سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اصول اگر گرفت میں نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اپلیکیشن میں جو ہے نا وہ پرابلم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم عمومی طور پہ یہ ذہن میں تصور آتا ہے کہ اچھا یہ تو خاتمہ ہونا ہی ہونا ہے، یعنی قیامت کا مطلب یہ ہے کہ خاتمہ ہونا ہی ہونا ہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ یعنی اصولی بات یہ ہے کہ یہاں پہ بیان کیا کر گئی ہے، دونوں پہلو بتا دیے گئے ہیں کہ دیکھیں عذاب بھی آتا ہے، اور اس کے بعد زمین کے اوپر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین و آسمان اپنے خزانے جو ہے نا کھول دیتی ہے، اور یہ ایسے ہوا ہے، ایسے ہوا ہے۔ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ جو ہے پہلی جنریشن نے دیکھا ہے، اور وہ پیک دیکھا ہے کہ جس میں پورے جزیرہ نما عرب میں جو ہے نا کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ یہ حقیقت ہے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، اتنی مال و دولت کی فراوانی تھی۔ اور اس کے بعد امن کا یہ حالت تھا کہ، اور اس کو بھی پیشن گوئی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے تھے، یہ تھے کہ حضرت موت سے ثنا تک جو ہے نا ایک خاتون زیور سے یعنی لدی ہوئی ہوگی اور سفر کر رہی ہوگی، اور کوئی اس کو جو ہے نا کوئی چھوئے تک یعنی امن، یعنی اس کو کوئی چھوئے گا بھی نہیں، امن کی یہ صورتحال تھی۔ تو یہ حقیقت ہے، ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آ گئیں۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ معاملہ ایسا ہوا تو پھر اس کے نتیجے میں قیامت بھی جو ہے نا وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد لیکن ہوا کیا؟ ولیکن کذبوا، ہوا یہ کہ عمومی طور پہ ان قوموں نے تکذیب ہی کی، یعنی یہاں پہ عمومی طور پہ ان قوموں نے تکذیب ہی کی۔ فاخذناہم، کیونکہ پیچھے 5 رسولوں کی داستان سنائی جا رہی ہے، ان کی سرگزشت سنائی جا رہی ہے، تو جو پیچھے 5 رسول ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، اب ضروری نہیں کہ جو ایکسیپشنز ہیں ان کو بھی جو ہے نا ذرا بیان کر دیا جائے۔ پچھلے 5 رسولوں کی جو چیز بیان کی گئی ہے اس کے حوالے سے کہا کہ ولیکن کذبوا، انہوں نے تکذیب کر دی، اور جب اس طریقے سے تکذیب آیا ہے تو ظاہر ہے کہ استکبار کے ساتھ تکذیب کر دی۔ فاخذناہم، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے کرتوتوں کی پاداش میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ یہ جو اس طرح ایک جنیرک ورڈ ہوتا ہے کہ ان کے کرتوتوں کی بنیاد پہ ہم نے ان کو پکڑ لیا، یہ جنیرک ہے، عمومی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ تو جب عمومی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ بیسیکلی اس کا اپلیکیشن کا کون سا پہلو ہے جو ظاہر ہے کہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ اپلیکیشن کا پہلو یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی جو ہے نا تکذیب کی، اللہ کی آیات کی تکذیب کی۔ اور اخلاقی پہلو کیا ہے اس میں؟ اخلاقی پہلو یہ ہے کہ انہوں نے استکبار کے ساتھ یہ کام کیا، یعنی رونت کے ساتھ، استکبار کے ساتھ یہ کام کیا، یہ ان کا اخلاقی جو ہے نا وہ معاملہ ہے۔ اور یہ کہ رسول اور رسول کے پیغام کی تکذیب کر دی، یہ ان کا جرم ہے۔ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں، جو ان کے کرتوت تھے، ان کی پاداش میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ یہ پہلا پیراگراف ہے، یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک بہت اہم جو ہے نا وہ ایک اصول بیان کیا گیا ہے کہ یہ اصول جو ہے اللہ کی سنن ہے، اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کی سنت کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ مادی اشیاء میں بھی کچھ نیچرل لاز ہوتے ہیں، اور وہ لازمی طور پر ان کو ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ وہ نیچرل لاز کیا ہیں کہ میں نے دیا سلائی جلائی ہے، اس سے آگ نکلنی ہے، اگر کسی کو آپ نے یعنی اس کو لگا دیا، آگ لگا دی تو آگ لگنی ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ پیاس نے جو ہے نا پانی نے پیاس بجھانی ہے، یہ قدرتی یعنی ایک قانون ہے جس کے مطابق چیزیں جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا انسانوں کی اخلاقیات کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ سنن رکھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بتاتی ہے ہاں، انسانی شخصیت کے ساتھ بھی، یعنی انسانی شخصیت کا مطلب یہ ہے کہ جو باڈی ہے وہ بھی ظاہر ہم بعض اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں، باڈی کے ساتھ بھی مسائل لگے ہیں، وہ ایک اپنی جگہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر آپ چھلانگ لگائیں گے تو آپ ہاتھ پاؤں توڑ ڈالیں گے،
وہ بھی قدرتی قانون ہے، لیکن یہ جو انسانی شخصیت یعنی انسان کے اندر جو موجود شخصیت ہے، جو اخلاقی پہلو سے جس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا اس کے ساتھ بھی کوئی قانون اللہ تعالیٰ کی ذات نے وابستہ کیے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جگہ جگہ بتاتی ہے کہ ہاں یہ قوانین شخصیت کے ساتھ بھی ہیں، اور کچھ قوانین ایسے ہیں کہ جو رسولوں کے دور کے ساتھ خاص ہیں، اور یہاں پہ رسولوں کے دور کے جو ہے نا خاص ہیں، تو یہ اس سنت کا حوالہ ہے جس کو ہم ظاہر ہے کہ جس کو نیچرل لاز کہہ رہے ہیں، تو ویسے ہی جو ہے نا لاز جو انسانی شخصیت کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو ہم سنن کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کی سنن جو ہے نا کہ انسانی شخصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا معاملہ کرتی ہے، تو پیغمبروں کے دور میں جو معاملہ ہوتا ہے پیغمبر کے مخاطبین کے ساتھ، ان کو بھی ہم اللہ کی سنن یا اللہ کی سنت جو ہے نا اس کو کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ یعنی پیراگراف یہاں پہ بیان ہوا ہے۔ اگلا پیراگراف شروع ہوتا ہے، یہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، ظاہر ہے کہ جو چیزوں پر بیان ہو رہی ہے اسی کی یعنی کنٹینیوٹی میں جو ہے نا آگے بات بیان ہو رہی ہے۔ افا امین اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتوں وہم نائمون، اور کیا یہ بستیاں والے بے خوف ہو گئے ہیں؟ یہاں پہ اہل القری آ گیا ہے لفظ، اہل القری یعنی بستیوں والے۔ کون سی بستیوں والے؟ یعنی پیچھے جو 5 رسولوں کی جو سرگزشتیں سنائی ہیں، ان بستیوں والے لوگ جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، ظاہر ہے کہ کسی علاقے میں بھیجے گئے تھے، اس علاقے کو قرآن مجید بعض اوقات قریہ کہہ دیتا ہے، جمع اس کا قرا آ گیا ہے، اس کو بھی یعنی بستی کہہ دیتا ہے۔ بستی کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس سیٹلمنٹ میں، اس ایریا میں جس جگہ رسول کو جو ہے نا متعین کر دیا گیا ہے، اور وہ ایریا بھی متعین کر دیا گیا ہے، اس ایریا کو یہاں پہ قریہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اہل القری یعنی ان بستیوں والے جن کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے، 5 رسولوں کی داستانوں میں ذکر ہو چکا ہے، کیا وہ بے خوف ہو گئے تھے؟ امینہ یہ وہی لفظ ہے جس کو ہم امن اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ امن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے خوفی کی حالت ہوتی ہے نا، یعنی انسان کوئی اس کو خوف لاحق نہیں ہوتا، اس کیفیت کو ہم امن کہتے ہیں۔ تو کیا یہ بستیوں والے جو ہے نا بے خوف ہو گئے ہیں، یعنی بے خوف ہو گئے تھے کہ ان کی طرف جو ہے نا کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی ان کی طرف جو ہے نا ہمارا عذاب آ جاتا، سنا عذاب یعنی عذاب مصیبت آ جاتا اور دن دہاڑے آ جاتا۔ بیاتن یہ ظاہر ہے کہ جو آخری عذاب ہے اس کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں بات کا مطلب یعنی عذاب ہے، آخری عذاب جو رسولوں کے دور میں آتا ہے۔ تو کیا وہ اس سے یعنی اس عذاب سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ وہ دن دہاڑے آ جائے؟ اور راتوں کو آئے، بیات کا مطلب ہوتا ہے، بیت کا مطلب رات ہی ہوتا ہے، یعنی وہ رات کو آئے وہم نائمون، اور وہ سوئے ہوئے ہوں، یعنی یہ غفلت کی حالت ہے۔ یعنی انسان جب سویا ہوا ہوتا ہے تو اس سے یعنی زبان و بیان کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی ظاہر ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی جب انسان سوتا ہے تو کس کیفیت میں سوتا ہے؟ یہی کہ ہوتا ہے نا کہ جس میں غفلت کی کیفیت ہوتی ہے، تو اس غفلت کی کیفیت میں جو ہے نا یہ کہ عذاب جو آتا ہے وہ رات کو بھی آ جاتا ہے، اور وہ بڑے آرام سے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا کیا ہو جانا ہے، اور عذاب آ گیا۔ کیا وہ اس چیز سے جو ہے نا بستیوں والے بے خوف ہو گئے تھے کہ عذاب ہمارا جب آتا تھا تو رات کو آتا تھا اور وہ ظاہر سوئے ہوئے ہوتے تھے؟ او امین اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحی وهم یلعبون، اور کیا وہ اس چیز سے بھی بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب آیا دن دہاڑے آیا؟ ضحیٰ یہاں پہ جو ہے نا دن دہاڑے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کہ یعنی دن کے وقت عذاب آیا، وہم یلعبون، اور وہ کھیل کود میں یعنی مشغول تھے۔ یہاں پہ وہم یلعبون وہم نائمون یہ دونوں محاورتاً استعمال ہوئے ہیں، یعنی یلعبون کا مطلب ہوتا ہے کھیل کود میں جو ہے نا حصہ لینا یا دیکھنا۔ یعنی کھیل کود کیا ہوتی ہے؟ انسان جو ہے نا بیسیکلی ہابیز ہوتی ہیں، یا جو ہے نا آپ کا کوئی سپورٹ یا گیم ہوتی ہے جس سے انسان جو ہے نا وقتی طور پہ خوش ہوتا ہے، اور دنیا کی جو ہے نا چیلنجز جو مشکلات ہیں اس سے وقتی طور پہ جو ہے نا نظر جو ہے نا اٹھا لیتا ہے، اور خاص صورتحال میں جو ہے نا چلا جاتا ہے جس میں جو ہے نا اس کی جو بیرونی صورتحال ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، اس سے باہر نکل کے کچھ چیزوں سے ذرا محظوظ ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک محاورت نے استعمال ہوا ہے کہ وہ روٹین کی زندگی گزار رہے تھے، اپنے روٹین کی زندگی گزار رہے تھے، یعنی یہ کہ روزانہ انسان جو روٹین کی زندگی گزارتا ہے، کوئی جاب کر رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے نا کاروبار کر رہا ہوتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہوتا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہوتا ہے، تو ان تمام چیزوں کو جو دن میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو کھیل کود کہا گیا ہے۔ یا یہ کھیل کود کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا کھیل کود ہے، مطلب یہ ہے کہ محاورتاً استعمال ہوا ہے کہ وہ روٹین کی چیزیں جو ہے نا وہ کر رہے تھے، اور روٹین کی چیزوں میں اس قدر مگن تھے کہ باقی چیزوں کو بھول گئے تھے۔ یعنی اس طرح محاورت نے استعمال کرتے ہوئے کہ روٹین کی چیزیں کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس روٹین کی چیزوں میں اس طرح مگن تھے کہ باہر جو کچھ ہونے والا تھا ان کے ساتھ ان کو جو ہے نا اس کی خبر تک نہیں تھی، اور ہمارا عذاب آ گیا اور اس نے آ کے ان کو جو ہے نا اچانک پکڑ لیا۔ اچھا، اس کے بعد ہے اف امین مکر اللہ،
کیا وہ اللہ کے پلان سے سیکرٹ پلان، مکر یہاں پہ پلان یعنی سیکرٹ پلان جو ہے تدبیر ترجمہ کیا گیا ہے، تو مکر کا مطلب ہوتا ہے پلان بھی ہوتا ہے، یہ اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہے تو پلان مکر جو ہے نا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، اس لیے وہ ذہن میں آتا ہے کہ بعض اوقات منفی مفہوم بھی اپنے اندر رکھتا ہے، تو یہ یعنی مکر پازیٹیولی عربی زبان میں بھی آتا ہے اور نیگیٹو بھی آتا ہے، عربی زبان میں بھی یہی صورتحال ہے وہاں پہ بھی، تو یہ مگر یعنی جہاں پہ اگر سیکرٹ پلان ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا سیکرٹ پلان ہے تو سیکرٹ پلان جو ہے نیگیٹو بھی استعمال ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے نا جو سازشیں کر رہا ہوتا ہے، رشوت خوانیاں جو کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوا ہے، تو یہ اب دوسرے پہلو سے استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو سیکرٹ پلان ہے، اللہ تعالیٰ کی جو خفیہ تدبیر ہے، کیا وہ اس سے جو ہے نا وہ بے خبر ہو گئے ہیں؟ اب یہ خفیہ تدبیر جو ہے نا یہ کون سی تدبیر ہے؟ خفیہ تدبیر، یہ خفیہ تدبیر ظاہر ہے کہ ہم کنٹیکسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو پیچھے بیان ہوا ہے، پیچھے کیا بیان ہوا ہے کہ پہلے ہم جو ہے نا اس قوم کو جو رسولوں کی مخاطب قوم ہوتی ہے، پہلے ہم ان کو پکڑتے ہیں یہ کہ برے حالات میں، یعنی ان کے ساتھ معاشی طور پہ اور جسمانی طور پہ کچھ مسائل لگ جاتے ہیں، کچھ مصیبتیں آ جاتی ہیں اور یہ برے حالات ہوتے ہیں، اس کے بعد اچھے حالات آ جاتے ہیں، اور یہ جب برے حالات سے اچھے حالات آتے ہیں تو یہ ایک اللہ کا پلان ہوتا ہے، یہ وہی اللہ کی سنت کا جو ہے نا پہلو ہے، اور جب اس میں پلان میں جو ہے نا وہ یعنی یہ کہ ہمبلی جو ہے نا رسپونڈ نہیں کرتے اور عاجزی اختیار نہیں کرتے، بلکہ جو ہے نا رونت کے ساتھ، بلکہ جو ہے نا وہ استکبار کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، تو جب یہ ایسے ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اور اس کے بعد کوئی قوم جو ہے نا وہ بے خوف نہیں ہو سکتی اللہ کے ان پلان، اللہ کے جو پلان ہیں اس سے بے خوف نہیں ہو سکتی، اللہ کی جو تدبیر ہے اس سے بے خوف نہیں ہو سکتی، سوائے اس قوم کے جو واقعتاً خسارہ میں پڑی ہوئی ہو، واقعتاً۔ جی جی اس سوال ہے جو یہ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ ان بستیوں کے لوگ کیا اس سے بے خوف رہ سکے، جی جی تو اصل میں اگر ہم دیکھیں تو ان لوگوں کو تو پیغمبر کی بات پر کوئی یقین ہی نہیں تھا، تو جی بیسیکلی وہ تو بے خوف ہی رہے، ان کو تو کوئی خوف نہیں تھا، ان کو کہتے تھے ہمارے ابا اجداد کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، جی یہ کامن چیز ہے جو ہوتی رہتی ہے، ہوتی تو آپ رہتی لوگ کو اسپیشل نہیں کر رہے ہو، ہے۔ جی جی تو اس سے مطلب وہ بے خوف تھے، ان کو بتایا بھی جاتا تھا کہ عذاب آ جائے گا تم پر، جی جی تو خوف انہوں نے پھر بھی نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں اس طرح کہ کیا اس چیز سے بے خوف رہ سکے، جب ہمیں پتا وہ بے خوف ہی تھے، ان کو تو پریشانی نہیں تھی کوئی۔ جی جی، تو وہ بیسیکلی یہ ایک جو ہے نا وہ زبان و بیان کا ایک پہلو ہے کہ اصل میں خسارہ پانے والے لوگ ہی یہ کام کرتے ہیں۔ اصل دیکھیں جب میں نے بات سٹارٹ کی ہے نا تو اس میں نے آغاز یہاں سے کیا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ کی آیات جو ہے نا نازل ہوتی ہیں، آیات کیا مطلب یہ کہ اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ کے میسیجز آتے ہیں اور قوم کو پہنچائے جاتے ہیں، جب پہنچائے جاتے ہیں تو اس کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں، انفسی دلائل ہوتے ہیں، آفاقی دلائل ہوتے ہیں اور تاریخی دلائل ہوتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی عقل کو اپیل کرتی ہیں، سائیکالوجی کو اپیل کرتی ہیں، اس کے ایموشنز کو اپیل کرتی ہیں، اور انسانی شخصیت جو ہے نا وہ اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ، پھر اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہدایت کا راستہ کھل جاتا ہے، اگر نہیں کرتی تو اس کے لیے پھر جو ہے نا مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے آگے چل کے جو ہے نا قرآن مجید اگلے پیراگراف میں بلکہ اگلی آیتوں میں بتا رہا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے سٹیج پہ ہم آیات بھیجتے ہیں، اس کے بعد ہم گریجولی بینات بھیجتے ہیں، بینات کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا کائنات کی باقی چیزوں کو بھی جو ہے نا انوالو کر لیتے ہیں، یعنی یہ کہ حالات پیدا کر دیتے ہیں، یہ بھی اسی کی نشانی ہے، اور اس کے بعد کچھ ایسے واقعات رونما آ جاتے ہیں اس قوم کے ساتھ کہ واضح نشانیاں بن کے کھڑے آ جاتے ہیں، سامنے ہو کے کھڑی آ جاتی ہیں، تو یعنی جو باہر قدرتی چیزیں ہیں، یعنی ایک تو دعوت ہے نا وہ تو وربلی پہنچائی جا رہی ہے، لیکن باہر کا جو ماحول ہے، آپ کی جو فضا ہے، آپ کا ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ بھی ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے پیغمبر کے، اور ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ جو بات پیغمبر کہہ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو میری بات کہی جا رہی ہے اس کے نتیجے میں یہ ہونے والا ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہونے والا ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہونے والا ہے، تو یہ بیسیکلی پہلے فور وارننگ دی جا رہی ہوتی ہیں، بات کو پہنچایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ جو ہے نا وہ پھر اس کے بعد ٹس سے مس نہیں ہوتے، اس کی کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ دلیل دینا شروع کر اور دیتے ویسے ہیں۔ بھی یہاں تو مکہ کے جی مشرکین مخاطب ہیں، جی وہی مخاطب ہیں۔ وہ لوگ تو مخاطب ہی نہیں ہیں، جن کی کہانی سنائی جا رہی وہ لوگ تو نہیں مخاطب او- ہیں، لیکن اصل میں کوشچن یہ ہے کہ وہ تو بے خوف تھے، ہمیں اندازہ ہو جی ہاں بے خوف تھے، تو یہ جو یہی کہا جا رہا ہے نا، تو بے خوف پھر وہی ہوتا ہے، یعنی اتنا سب کچھ کر دینے کے بعد پیغمبر نے اتنی محنت کر لی، اس کے بعد بھی جو ہے نا یہ بے خوف رہے، تو کون بے خوف ہوتا ہے؟ وہی ہوتے ہیں نا خسارہ پانے والے، آپ بات سمجھ گئے نا؟
یعنی ایک زبان کا محاورہ ہے جس طریقے سے بات یہ کنوے کی جا رہی ہے. یعنی جب یہ یعنی یوں کہنے کا مطلب یہ اب نتیجہ نکالا ہے کہ بے خوفی کی حالت کون گزارتا ہے؟ وہی گزار سکتا ہے نا جو بالکل ہی خسارہ پانے والا، جس کو پتہ نہ ہو کل میرے ساتھ کیا ہو جانا ہے. عمومی حالات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا ہم نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کو پیغمبر کھڑے نہیں ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کیا ہو جانا ہمیں تو ویسے ہی بے خوفی کی حالت ہوتی ہے. تو پیغمبر نے پہلے فور وارننگ دے دی ہے، ٹھیک ہے نا. دو الفاظ، ایک ہے بے خوفی، ایک ہے بے فکری. تو ایک ہی بات ہے بے خوفی اور بے فکری، یعنی ان کے کنٹیکسٹ میں تو ایک ہی بات ہے نا. یعنی بے فکری کس چیز کی؟ ایک بات کو بتا دیا گیا بھائی آپ کے ساتھ یہ ہو جانا ہے تو اب بے فکر ہو گئے. بے فکر نیگیٹو سینس میں، بے فکر کا ایک مطلب تو امن اور سکون بھی ہوتا ہے نا، وہ نہیں نیگیٹو سینس کی، یعنی اس کی فکر ہی نہیں کی، اس کی فکر ہی نہیں کی انہوں نے. تو یہ اس سینس میں ہے. اچھا یہاں پہ ایک چیز ہے جو میں اب اس کو ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، لیکن ویسے میرے ذہن میں آئی، میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتا ہوں. والعصر ان الانسان لفی خسر. وہاں پہ ہم جب جائیں گے نا تو اثر جو ہے فکر فراہی کا جو نقطہ نظر ہے نا، وہاں پہ اثر جو اثر کی قسم کھائی گئی ہے زمانے کی، وہ بڑی میننگ فل ہے. ہمارے یہاں عمومی طور پہ اثر کے وقت کی کہا جاتا ہے کہ اثر نماز اثر کا وقت ہے، یا زمانے کی قسم جو ہے نا، ایک عام زمانے کا کنسیپٹ وہاں پہ آتا ہے. نہیں، وہاں فکر فراہی جائے ہمارے اساتذہ کے نزدیک وہاں پہ بنیادی طور پہ رسولوں کا دور ہے، اس کو اثر کہا گیا ہے. تو والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے کے سودے میں پڑا ہے. گھاٹے کے سودے میں جب بھی رسول آئے ہیں گھاٹے کے سودے میں پڑا ہے، لیکن کچھ لوگ بچ گئے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو جو لوگ بچے ہیں ان کے فیچر بھی وہاں پہ جو ہے نا بتا دیے گئے ہیں. تو یہ اصل میں یہ میرے ذہن میں ایک چیز آئی، میں نے کہا کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آخری صورتیں پڑھیں گے نا ہم، تو وہاں پہ ہمارے عمومی جو ٹریڈیشنل اپروچ ہے وہ اسی پہ ڈیرا لگا لیتی ہے کہ اسی سورہ پہ، اس سورہ کے باہر نکل کے نہیں دیکھتی. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے اساتذہ ہمارے پورے قرآن کو پھر سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، پورے قرآن کو سامنے رکھ کے پھر جو ہے نا ان چیزوں کو جو ہے نا وہ چیزیں ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایگزیکٹلی وہی صورتحال ہے کہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. وہی قومیں ہی جو ہے نا خسارے میں پڑی ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. تو یہ رسولوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو اسی کنٹیکسٹ میں یہ بات آ گئی ہے. اگر آپ قرآن مجید کا جو ہے نا پورا یہ جو ہے یاد رکھیے گا، یہ آخری صورت ہم 2030 میں پڑھیں 2030 میں ایسا نہ کریں، اسپیڈ میں چل رہے ہیں 2030 آ جائے وہ بھی پچھلے 5-6 سال لگ گئے. ہاں یہ تو ابھی یہ میرا خیال 4تھا سال جا رہا ہے ابھی جو شروع کیا ہوا. ہاں تو ہمارے ساتھ جو سڈنی والے ہیں وہ میرا خیال سورہ نور میں ہیں، وہ تو کافی آگے چلے گئے، کافی آگے چلے گئے. تو ہم ذرا سکون سے چل رہے ہیں. تو اگر آپ کہتے ہیں اسپیڈ سے تو میں بھی اچھا. تو یہ ہے. اس کے بعد ہے اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. اب جو باتیں ابھی اوپر بیان ہوئی ہیں، میں شکور صاحب تھوڑا سا آیت کے الفاظ جی لفظ کو تھوڑا ترجمہ جی ضرور. کس کی بات کر رہے ہیں ابھی؟ آیت پڑھ کے اس کے بعد ایک ہاں صحیح. یہ ابھی جو میں نے پڑھا ہے نا یہ کمپلیکیٹڈ ہے زبان کے لحاظ سے بھی، اتنا ایزی نہیں ہے. اور دونوں طرح سے جو ہے نا ہماری تمام مفسرین نے اس کو عمومی طور پہ اس کی زبان و بیان کو بھی دیکھا ہے، اور وہاں پہ زور دے کے کہا ہے کہ جو لفظ آیا نا جیم آیا نا اوپر، دیکھا نا آپ نے، اس کے بعد ونتبعو کا لفظ آ جاتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واو ہے نا، یہ پچھلے جو گناہ ہے اس کے ساتھ نہیں آئی، بلکہ یہ پورے جملے کو سامنے رکھ کے آئی ہے. سامنے میں ابھی بتاتا ہوں، کھولتا ہوں وہ کیا ہے. اولم یہد للذین یرثون، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کیا اس چیز نے ان لوگوں کو کوئی سبق نہ دیا. یہدی کا مطلب ہوتا ہے ٹو گائیڈ، کسی کو گائیڈ کرنا، ٹھیک ہے نا، کسی کو ہدایت دینا، کسی کو یعنی بتانا. تو کیا ان چیزوں نے جو اوپر چیزیں بیان ہوئی ہیں، کیا ان چیزوں نے کوئی رہنمائی نہ دی؟ کن کو نہیں دی؟ الذین یرثون الارض من بعد اہلھا، ان قوموں کے بعد جو اگلی قوم وارث ہوئی، ان قوموں کے بعد جو اگلی قوم وارث ہوئی. اب یہاں پہ جو لفظ آ گیا ہے کہ ان قوموں کے بعد اگلی قوم وارث ہوئی، اس سے کون مراد ہیں؟ مکہ کے لوگ.
جن کے سامنے قرآن مجید جو ہے نا یہ چیز بیان کر رہا ہے وہی ہے نا، وہی وارث ہوتے ہیں نا۔ اب یہ کہ اب یہ پچھلی قوموں کے وارث ہوئے۔ قرآن مجید کا جو لفظ خلفاء کا لفظ آتا ہے یہ اسی سینس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہمارے یہاں چیزیں بہت ساری چیزیں کنفیوژن جو ہے نا پیدا کری، جب ہم خلیفہ کا لفظ آتا ہے، خلفاء کا لفظ آتا ہے، تو قرآن کس کنٹیکسٹ میں چیزوں کو بیان کر رہا تھا وہ چیز ہم نہیں ہوتی۔ ہم جو ہے نا ایک ہمارے ذہن میں ایک چیز بنی ہوئی ہے پہلے سے تصور، ہم اس کو جو ہے نا امپوز کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ بنیادی طور پہ خلفاء کا تصور جو ہے، اگر ہم اس کو پیچھے دیکھیں، میں ابھی آپ کے سامنے وہ جگہ بھی کھول دیتا ہوں، یہاں پہ یہ چیز بیان ہوئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ قوم جو ہود ہے اس کے بارے میں کہا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، ان کو قوم نوح کے بعد اقتدار دیا تھا ہم نے، قوم نوح کے بعد اقتدار دیا تھا۔ اب یہاں پہ دو کنسیپٹس ہیں جو جڑے ہوئے ہیں، اور دونوں کو جو ہے نا ہم علیحدہ کر کے اس کو دیکھنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو اقتدار دینا ہے، وہ تو انڈرسٹوڈ چیز ہے، لیکن اس قوم کے بعد یہ دوسرا تصور ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ان کے پچھلے تھے اور اس کے بعد وہ اگلے آ گئے، یعنی پچھلے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نسبی تعلق تھا، یعنی کوئی خونی تعلق تھا، ایسا کوئی نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کہنے کا یہاں پہ کہ ایک بستی میں ہم نے ایک رسول بھیجا، اب وہ بستی ختم ہو گئی، ماضی بن گئی، اب ہم نے کوئی دوسری اور بستی کا انتخاب کر لیا۔ میری بات سمجھ رہی ہے نا؟ کوئی اور دوسری بستی کا انتخاب کر لیا، اس کا پچھلی بستی سے ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا کوئی نسبی تعلق ہو، ضروری نہیں ہے کہ نسبی تعلق ہو۔ اب اس کو دوسری بستی کو چن لینا اور یہ کہنا کہ تمہارے پریڈیسیسرز جو ہے نا وہ تھے، پچھلے تھے، تمہاری جو پچھلے آباء و اجداد تھے وہ تھے، یہ کس سینس میں ہے؟ یہ اصل میں رسول ہونے کی سینس میں ہے کہ پچھلی قوم جو ہے وہ اب تمہارے آباء و اجداد ہیں، یعنی اسی کنٹیکسٹ میں کہ رسول بھیجے گیا نا ایک قوم کی طرف، تو اب وہ پچھلے والے جو ہے نا ضروری نہیں کہ نسبی تعلق ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس سینس میں جو ہے نا یہ بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کا پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا، جی جی آپ سوری پوائنٹ کیا دو بتا رہے؟ اب نہیں، میں نے سوری کیا؟ میں نے کہا تھا کہ آپ مطلب نسبی تعلق نہیں ہے، جی جی لیکن ان کو ان کی ہسٹری کے بارے میں تو پتا ہے نا۔ جی، ان کی ہسٹری کے بارے میں پتہ ہے، کوئی شک ہاں، نہیں ہے۔ جی، آپ نے کیا سوال کیا؟ نہیں آپ اس پر زور کیوں دے رہے ہیں؟ اچھا، وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ خلفاء کا جو لفظ ہے نا، خلیفہ ہونا، یہ بعض اوقات بعض تفسیروں نے اس طرح بھی اس پہ لیا ہے کہ نسلاً بھی جو ہے نا آگے بات چلی ہے، یہ انہی کی نسل میں سے تھے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہوں، اچھا اچھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی نسل میں سے ہوں۔ تو یہ بات آ گئی، اقتدار اور اس کے بعد دوسرے رسول کو چن لینا، اقتدار اور دوسری قوم کو چن لینا، یہ دونوں کنسیپٹ ہیں یہاں پہ انٹرلنکڈ ہو کے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسری جگہ پہ اگلے 74 میں جا کے دیکھیں تو 74 میں جب ہم گئے تو وہاں پہ اب جو ہے وہ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے، 74 ہے، کون سی ہے؟ سوری، یہ ان کے بعد ہاں یہ ہاں سوری، یہ 74 میں ہی ہے، وہاں پہ ہے وَاذْكُرُوا جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَاد۔ اب عاد کے بعد جو ہے نا ان کو وہاں پہ اقتدار دیا، اور اس قوم کے بعد دیا۔ بات واضح ہو گئی نا؟ یعنی اس واقعات میں، ان سرگزشتوں میں یہ تھیم بھی چل رہا ہے، یہ تھیم بھی چل رہا ہے، اس لیے میں اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اب آ جائیں جس جگہ پہ ابھی ہم جو ہے نا آئے ہیں، تو وہاں پہ یریثون الارض من بعدہا، من بعد اہلیہا۔ اب وہ پچھلی تمام قوموں کو وارث مان رہے ہیں۔ اہلیہا کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے کتنے 5 رسول ہیں نا، 5 رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اب یہ جو اہل مکہ کے لوگ ہیں یہ اب ان سب کے وارث ہوئے ہیں۔ یہ یہاں پہ نسبی تعلق نہیں ہے، واضح ہو گئی نا؟ اب نسبی تعلق نہیں ہے، کہنے کا کیا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پچھلے جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے، یعنی وہ قومیں جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے، اب تم جو نا وارث بنے ہو اسی پیغام کا، اسی پیغام کے تم وارث بنے ہو۔ اب تم کیسے بیہیو کرتے ہو، تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہونا ہے۔ تو یہ پچھلے واقعات بیان کر کے کہا کہ اولم یہد للذین یرثون الارض، کیا پچھلے واقعات نے ان کی کوئی رہنمائی نہیں کی؟ جو کچھ ان قوموں کے ساتھ ہوا کیا تمہارے ساتھ نہیں ہوگا؟ رہنمائی تو یہی ہونی چاہیے تھی نا کہ تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے۔
جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے یہ رہنمائی تمہیں ملنی چاہیے تھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے نا ہم نے یہی دیکھا نا کہ ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی جو ہے نا یہ اچھے اور برے حالات آتے رہے ہیں. تو قرآن نے اب دوسرا پرسپیکٹو پکڑ لیا کہ تاریخی طور پہ یہ تو جانتے ہو نا کہ ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا, تو پھر اس سے سبق کیوں نہیں پکڑا؟ یعنی آباء و اجداد کا تم نے حوالہ تو دے دیا, تو وہ بھی تو تمہارے آباء و اجداد میں تھے نا. تو وہ اگر وہاں پہ رسول آئے ہیں, تمہیں معلوم ہے کہ وہاں پہ رسول آئے ہیں, رسول کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو گیا ہے, تو تمہارے درمیان بھی رسول آ گئے ہیں, تو تمہیں کیسے ایکسیپشن مل جائے گی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. یہ پہلو ہے جس کو ساتھ جو ہے نا جوڑتے ہوئے آگے کہا. اس کے بعد کہا ہے کہ اللَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, اور یہ ہمارے اختیار میں تھا, یہ ہماری مشیت میں تھا کہ ہم نے ان کے گناہوں کی بنیاد پہ ان کو پکڑا تھا. بات سمجھ گیا نا کہ اللَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, تو یہ اگر ہم جو ہے نا یہ چاہتے تو اگلے رہنے والوں کے بعد ان کے وارث بنتے ہیں, اگر ہم چاہتے تو ان کی گناہوں کی پاداش میں ان کو بھی آپ پکڑتے. ٹھیک ہے نا. یہ ان اور لو دونوں ایک ہی لفظ ہے. ان جو ہے نا یہ تو آتا ہے نا کہ اس میں لاؤ کا مطلب یہ ہے نا وہ کنڈیشنل سینٹینس ہے نا. اف دونوں ایک ہی. دیٹ ہے نا, دیٹ کے بعد اف, تو یہ بیسیکلی وہ ہے. ہاں, تو اگر ہم جو ہے نا کہ اگر جو ہے نا ہم چاہتے تو ہم ان کے گناہوں کی بنیاد پہ ان کو پکڑ لیتے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اسبنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو یعنی ظاہر ہے کہ پکڑ لینا جو ہے نا, مصیبتوں میں مبتلا کر دینا ان کے گناہوں کی پاداش میں. اچھا, پکڑ لیتے تو تمہارے گناہ بھی تو ہیں نا. یعنی مشرکین مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے گناہ بھی ہیں. گناہ کیا ہے؟ وہی جو پیچھے بات ہوئی تھی, استکبار ہے, رسول کا جو ہے نا انکار کر دینا, رسول کی جو ہے نا تکذیب کر دینا. تو اگر ہم نے ان کو ان کی گناہ کی پاداش میں پکڑا تھا, تم بھی پکڑ سکتے, تم کو بھی پکڑا جا سکتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بات نہیں سمجھی جاتی. اب یہ جو لفظ ہے نا کہ اللَّوْ نَشَاءُ, یہ ہے کنڈیشنل سٹیٹمنٹ. کنڈیشنل سٹیٹمنٹ میں پہلی جو کلاز ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اف کلاز کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کنڈیشنل سٹیٹمنٹ کہتے ہیں نا. اور جو اس کے بعد اف کے بعد آتی ہے وہ جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رسپانس کلاز کہتے ہیں نا. تو یہاں پہ رسپانس کلاز نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے جو یہ ایشو بن گیا ہے یہاں پہ ترجمے میں, اور اس کو استاد محترم نے کھولا ہے کہ نہیں وہ کبھی سبق نہیں لیتے. نہیں وہ کبھی, یعنی یہ کہ ان کو سبق لینا چاہیے تھا, سبق لینا چاہیے تھا نا, اور سبق لینا چاہیے تھا اور انہوں نے سبق نہیں لیا. یہ جو چیز ہے یہ تھی حذف, محذوف. حذف کا مطلب یہ ہے کہ اومیٹڈ تھی. اور یہ جو زبان و بیان کا جو زور ہوتا ہے, جس چیز پہ زور دینا ہوتا ہے بعض اوقات اس چیز کو جو ہے نا حذف کر دیا جاتا ہے. یہ قرآن مجید کے اسلوب میں شامل ہے, اور یہ اگر نہیں سمجھا جائے تو بعض اوقات بڑی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ پھر اس کا کیا مطلب ہے. تو وہ حذف کو یہاں پہ ترجمے میں کھول دیا ہے کہ نہیں وہ اس سے کبھی بھی سبق نہیں لیتے. سبق تو یہی تھا نا کہ وہ اسے سبق پکڑتے کہ پچھلوں کے وارث ہوئے ہیں, اور وارث ہونے کے بعد اب کچھ چیزیں سبق لینے والی تھیں, انہوں نے سبق نہیں لیا. اب اس کو جو ہے نا کھولا ہے کہ نہیں لیا, اور اس کے نتیجے میں جب سبق نہیں لیا وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, اور اس کے نتیجے میں پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں تاکہ وہ نہ سنیں, تاکہ وہ نہ سنیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ آباء و اجداد کی جو آگے سے جسٹیفیکیشن دے دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی اچھے اور برے حالات ہوتے رہے ہیں, اور وہ جسٹیفیکیشن دیتی. اب آپ جو کچھ بھی کر لیں, پیغمبر کو ہی بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ جو کچھ بھی کر لیں یہ سننے والے نہیں, یہ سننے والے نہیں ہیں. اب یہاں پہ ایک اور پہلو ہے جس کو بھی جو ہے نا بعض تفسیروں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہاں پہ یسمعون کانوں کے لیے ظاہر استعمال ہوتا ہے, سننا ہے نا, سماعت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ لا یفقہون کا لفظ آنا چاہیے تھا آئیڈیلی, یعنی سبق لینا نا, واقعات ہیں, چیزوں کو سمجھنا ہے, تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ یفقہون کا لفظ آنا چاہیے تھا نا, کہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اس کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات نے استعمال کیا لا یسمعون. بعض اوقات کسی پہلو کا نتیجہ بیان کر دیا جاتا ہے اور بعض اوقات وہ پہلو ہی بیان کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ پہلو بیان کیا جا رہا ہے, جب اس طریقے سے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خیال رکھو یہ جو سننے کی اور سمجھنے کی صلاحیت ہے نا, سمجھنا تو بعد میں آتا ہے نا, پہلے جو اس کے جو بیسک جو ہے نا جس کو سینسز کہتے ہیں
ہم تو سائنس میں اس کو 5 سینسز کہہ دیتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں 2 سینسز کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، سننا ٹھیک ہے اور دیکھنا، یہ 2 سینسز کو جو ہے نا اس کو کور پرائمری جو ہے نا سینسز کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ تو یہاں جو سننے کی صلاحیت ہے، سننے کی بنیاد پہ آپ نے بعد میں چیزوں کو سمجھنا ہے نا، وہ چیزیں آپ نے سنی، باتیں سنی، اس کے بعد ان کو آبزرو کیا، آبزرو کرنے کے بعد اس کو سمجھا، تو یہ پورا پروسیس ہوتا ہے۔ یہاں پہ سورس کی بات کر دی ہے کہ لا یسمعون، مطلب یہ ہے کہ جو چیز میں نے تمہیں دی تھی سمجھنے کے لیے، کان دیے تھے نا، یعنی اس سے ڈیٹا، را ڈیٹا جانا تھا، وہی کام نہیں کر رہا۔ یہ یعنی میرے خیال ہے جو پچھلی 3-4 آیتیں ہیں، جی جی اس کو میرے جیسا آدمی اپریشیٹ نہیں کر سکتا ہے، ہم اس جاہلی ادب سے واقف ہی نہیں ہیں، یہ ادبی جملے ہیں سارے، ہاں صحیح ہے، اور مجھے تو اس کی کور تک میں نہیں پہنچ پا میں رہا۔ کوشش تو کر رہا ہوں، ہاں، میں نے سوال اٹھایا، میں ادھر اس میں اس کے پیچھے شاید بہت زیادہ گہرائی ہے۔ ہاں محاورے ہیں اندر، وہ جو آپ سامنے والے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ہم تو کوشش کر رہے ورنہ ہیں۔ جو آپ اردو میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ ہاں یعنی یہ چاشنی ہے، لذت جو ہوتی ہے نا بات کی چیز کو، میری پنجابی زبان میں جب مجھے کوئی اس طرح کے خاص لب و لہجے کے ساتھ بات کرتا ہے، یا ایون کوئی گانا بھی لگا ہوا ہو بعض کا، تو اس کے اندر بھی بڑی اچھی شاعری ہوتی ہے، تو ایسی جو ہے نا چیز جو ہے نا دل میں اترتی ہے بات، اس میں کوئی مجھے پھر وہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جو صاحب زبان ہوتے ہیں، انگلش ہمارے لیے فارمل لینگویج ہے، بعض اوقات ایسے کوئی ایکسپریشن سامنے آتا ہے، کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، ہمیں ایسے ہی فلیٹ سے جملے لگتے ہیں، یار پتہ نہیں کیا بات ہے، لیکن بعض اوقات جو ہمارے بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی گہری بات ہوگی بڑی گہری بات ہے جو ہے نا کی گئی ہے۔ تو وہ اصل میں جو زبان کی چیز ہوتی ہے وہ تو وہی اپریشیٹ کرتا ہے جو آپ کی نیٹو لینگویج ہے۔ تو نیٹو لینگویج میں جو چیزیں جو ہے نا جن بزرگوں نے قرآن میں اترے ہیں اور اس میں جا کے دیکھا ہے، تو وہ پھر جب ایکسپلین کرتے ہیں تو وہ چیزیں شاید اس طرح نکھر کے سامنے نہیں آتی، ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھتی۔ تو جو جو جن کے سامنے یہ قرآن اترا ہے، وہ تو پھر ظاہر ہے کہ بڑی گہرائی میں وہ چیزیں ان کے سامنے آئی ہیں، یہ چیز ایسے ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ یسمعون کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہ یفقہون کی بجائے یسمعون کا لفظ استعمال ہوا، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر بڑی گہرائی ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو بتا دیا کہ اب بیسیکلی پچھلے تمام واقعات کو نتیجہ کیا نکالنا ہے، پچھلے تمام واقعات کو اب ریلیٹ کیا ہے مشرکین مکہ کے ساتھ، یعنی مکہ کے ساتھ، مکہ کے لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، عمومی طور پہ جو صبر بنتا ہے نا، جب تک ہم قرآن نہیں پڑھتے، جب تک ہم بچے رہتے ہیں، بعض کا ساری زندگی بچے رہتے ہیں، تو ہم پیغمبروں کی جو کہانیاں ہوتی ہیں ان کو محض سٹوری ٹیلنگ کی صورت میں جو ہے نا، فار دا سیک آف سٹوری ٹیلنگ جو ہے نا، ہم اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ اصل میں یہاں اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ صرف سٹوری ٹیلنگ نہیں ہے، بات واضح ہو گئی نا، اس کے نتیجے میں کفار مکہ پہ کچھ ہو جانا تھا، کچھ ہو جانا تھا۔ اب یہ پہلو لوگوں کو بتائیں تو وہ لوگ کہیں گے یار یہ کیا بات کر رہے ہیں، یعنی ان کے ہاں ایک مختلف تصور ہوتا ہے نا رسول کا، تو یہ تو یہاں پہ تو نتیجہ رکھا جا رہا ہے، تو یہاں تو اسٹوری ٹیلنگ نہیں ہو رہی، یہ تو بڑی گراؤنڈ ریالٹی کی چیز ہے، یہ چیزیں تمہارے ساتھ بھی ہو جانی ہیں بھائی، جو پچھلے رسولوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ تلکل قرا نقص علیک من انبائها، یہ اب مشرکین مکہ کو براہ راست جو ہے نا بات کہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ علیہ کا یہاں پہ رسول کو کہا گیا ہے، رسول کو کہا جا رہا ہے، تو رسول بحیثیت رسول قوم کے نمائندے ہیں، قوم کو بات سنائی جا رہی ہے، قوم کے درمیان رسول کو کھڑے کر کے بات کہی جا رہی ہے۔ علیہ کا سنگولر ہے، علیکم نہیں آیا نا، علیہ کا، کہ تمہیں جو ہے نام سنا رہے ہیں، یعنی رسول کو سنا رہے ہیں، یہ جو واقعات سنا رہے ہیں، جو یہاں پہ نقصو کا لفظ آ گیا ہے کہ یہ جو سرگزشتیں سنا رہے ہیں، یہ جو سنا رہے ہیں من انبائها، نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر، اور سچی خبر کے لیے نبا کا آتا ہے، یہ اخباری خبروں کے لیے نہیں آتا لفظ، اس کے لیے کوئی اور بے شمار الفاظ ہیں، اس کے لیے خبر کا لفظ بھی عربی میں ہے، وہ ہے، لیکن جب یہ انبا یہ جمع ہے، نبا کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سچی خبر، یعنی ہم جو خبریں سنا رہے ہیں ظاہر ہے کہ سچی خبریں سنا رہے ہیں۔ یہاں پہ من آ گیا ہے، من کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ جو سٹوریز سنائی جا رہی ہیں، یہ سرگزشتیں سنائی جا رہی ہیں، یہ کوئی ایگزاسٹیو نے پوری کی پوری جو ہے نا سٹوری، اینڈ ٹو اینڈ سٹوری نہیں سنائی جا رہی، من انبائها کا کچھ حصہ سنایا جا رہا ہے، اور یہاں کچھ حصے سے مراد کیا ہے، اب ہم اس پہ غور و فکر کریں گے، کچھ حصہ کیا ہے۔ کچھ حصے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ سے ریلیٹڈ ہے، اس دعوت سے ریلیٹڈ ہے، جس دعوت میں رسول کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اس سورہ کا جو مزاج ہے
جو سورہ بیان کر رہی ہے، جو کچھ سورہ کے جو مقدمات رکھے گئے تھے، جو اصولی باتیں رکھی گئی تھیں، ان اصولی باتوں کو، ان مقدمات کو جو ہے نا ایمفیسائز کرنے کے لیے، ری انفورس کرنے کے لیے ہم یہ واقعات لے کے آئے ہیں، تاکہ جو ہم نے مقدمات رکھے تھے، جو ہم نے پرنسپلز رکھے تھے، جو ہم نے فاؤنڈیشنز بیان کی تھیں، اب اس کے بعد اپلیکیشن کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں، آپ کی مثالیں رکھیں. وہ مثالیں ہیں جو تمہیں پہنچائی جا رہی ہیں. بات واضح ہوئی؟ یعنی اس پہلو سے، یعنی یہ تمہیں جو ہے نا سرگزشتیں سنائی جا رہی ہیں. یہ ان کو ساری کی ساری سٹوری سنانے کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے ہمارا سنانے کا. تو اب اس سے واضح ہو گیا کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم جب اس طرح کی سرگزشتیں سناتے ہیں اور بائی پارٹ یعنی سناتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پوری کی پوری سٹوری سنا دی، تو جو پارشلی وہ چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ اس سورہ سے متعلقہ ہے، اس سے سورہ سے جو یہ جو اسٹوریز ہیں یہ تو ویسے تو ان کو پتہ ہے، جو ان کو پتہ ہے اس اسٹوری میں سے کوئی خاص پہلو ہے. ہاں پہلو ہے، اس کو بتایا اور اس سے کچھ نتائج نکلے. یہ چیز ہے. یعنی کیونکہ بعض اوقات اگر وہ نہیں جانتے ہوتے وہ اسٹوریز، اور پھر پھر اللہ تعالیٰ نے problem. وہ اسٹوری بتانی ہوتی، پھر تو ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ اسٹوری کو پہلے وہ مانے کہ یہ ایسا ہی ہوا، کیونکہ ایمان تو لائے نہیں ہے، مانے کیسے؟ وہ چیزیں ایسے ہی ظاہر جیسے آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، درست ہے. میرا کہنے کا یعنی یہاں پہ میں ایمفیسائز کیوں کر رہا ہوں، بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ اگر اسٹوری سنانی تھی تو پوری سنا دیتے. ہوتا ہے نا. تو ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا کہ جو ہے نا پارشلی ایک چیز یہاں بیان کر دی، پارشلی ایک چیز یہاں بیان کر دی، پارشلی ایک چیز یہاں بیان کر دی. تو اس سے کیا قرآن کیا چاہتا ہے؟ تو قرآن خود بتا رہا ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں. مطلب اسٹوریز نہیں ہے، جسٹ ریفرنسز ہیں. ریفرنسز. ہاں، کسی خاص جگہ پر تھوڑی زیادہ تفصیل کر دیتے ہیں، ہاں، ورنہ بس ریفرنس کے طور پر ہی اس کے مختلف پہلو بیان کر رہے ہو. ایسے ہی. بائبل میں جتنے زیادہ انہوں نے ڈیٹیل ہے، اکثر واقعاتی کافی ساری ڈیٹیل ہے، خیر اس میں تو بہت ساری ایسی چیزیں جو اچھا، لیکن اگر آپ جو بائبل اوریجنل بائبل ہے نا، جس کو ہم بائبل تورات کہتے ہیں، وہ تو ڈیوٹرانومی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ تو یہ خود بھی کہتے ہیں ڈیوٹرانومی ہے. باقی جو بات کی جو بکس ہیں وہ تو ان کی ہسٹری ہے. ہسٹری لکھنے والے تو پھر اسٹوریاں لکھتے ہیں. وہ اصل میں الگ الگ وقتوں پہ لکھی گئی، وہ ایک ساتھ نہیں. ہاں، ایک ساتھ. وہ جب جو واقعہ ہوا وہ لکھ دیا گیا، پھر جو دوسرے رسول اس کے نبی کا واقعہ ہوا جب، تو پھر اس کے بعد لکھ دیا. تو وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو ڈیوٹرانومی کے علاوہ جو ہے وہ وقت وقت پہ لکھی گئی. ہاں، جیسے مارک ہے تو جب لکھ رہا ہے تو اس وقت کہانیاں سوسائٹی میں موجود ہے نا، تو وہ اس کو ڈاکومنٹ کر دیتا ہے بائبل کے ایکسپلینیشن کرتے ہوئے. میتھیو بھی یہی کرتا ہے. تو یہ سارے اصل میں تاریخ ان کے پاس الگ سے کوئی تاریخ کتاب نہیں لکھنی تھی، مسیح کے اندر وہ مختلف واقعات ہیں، پھر ان کو جوڑ کے ایک جگہ وہ سوسائٹی میں موجود تھی، لوگ نسل ایسے ہی باتیں کر رہے. یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. اچھا، اس کے اندر جھوٹ ہے. کہانی کوئی جھوٹ نہیں ہوتی ہے. ہاں، کہانی کے اندر جھوٹ کچھ اضافی باتیں شامل ہو جاتی ہیں نا، جیسے ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے حوالے سے ہمیں پیچھے پڑا ہے. قرآن کو اگر دیکھیں، فوکس کریں تو وہ بالکل ایک مختلف بات ہے. لیکن جو ہمیں باہر کہانی سنائی جاتی ہے تو وہ تو ٹوٹل کہانی ہے، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. مانتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں. بڑی حیران کن بات ہے. میں تفہیم القرآن بھی پڑھتا رہتا ہوں مولانا محدود صاحب کی، ظاہر ہے کہ پرانا تعلق ہے، بڑا خاص شغل رہا ہے تفہیم القرآن کے ساتھ. مولانا صاحب جو ہے نا وہ کرتے کیا ہیں، وہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ برج ہیں. یعنی برج کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری ٹریڈیشنل اپروچ ہے نا اس کو بھی ساتھ لے رہے ہوتے ہیں، اور جو آگے فکر افراحی کھڑی ہے ان دونوں کے درمیان میں ایک جو ہے نا دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، یعنی ایک برج بنا دیتے ہیں. برج یعنی دونوں کو جوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ ہے تو اصلاً جو ہے نا یہ جو اونٹنی کے واقعات ہے نا، یہ ہے تو یعنی ایک معجزہ ہی تھا. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ اس کو جو ہے نا پچھلی ساری بات کو جو ہے نا لپیٹ کے بیان کرنا نا، تو ایک معجزہ ہی تھا. ٹھیک ہے نا. اور اس کے اندر واقعی کوئی چیزیں ہوں گی جو ہماری روایات میں چیزیں آ گئی ہیں، جو ہماری جو ہے نا تفسیروں میں لکھی ہے، اس میں واقعی کوئی بات ہوگی، لیکن بعد سے اس کا بتنگڑ بنا دیا گیا. یعنی اصل میں وہ بھی مار رہے ہیں کچھ کسی نہ کچھ کوئی نہ کوئی پہلو وہ بھی مار رہے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا. تو وہ ایک طریقے سے جو ہے نا بات کو اس طریقے سے لپیٹ دیتے ہیں. تو وہ ایک بہت بڑے اچھے یعنی قلم ان کے ہاتھ میں تھا، اور بہت اچھا جو ہے نا وہ بڑی گہری نظر کے ساتھ چیزوں کو جو ہے نا وہ دو تین چیزوں کو ایک یعنی ایک مڈل وے جو نا دے دیتے ہیں، درمیان کا راستہ دے دیتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں. تو یہ آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ہے وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ان کے جو رسول آئے ہیں وہ بینات کے ساتھ آئے ہیں. بینات کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایسی نشانیاں، ایسی جو ہے نا چیزیں
جس کو دیکھنے کے بعد پھر انسان انکار نہیں کر سکتا. جیسے سورج نکلا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورج نہیں نکلا. اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی روشنی ہے. روشنی آ گئی، روشنی دیکھ کے آپ نے کہا نا، باہر جا کے تو سورج نہیں دیکھا نا، آپ نے یہیں سے دیکھا کہ روشنی ہے، تو اس کا مطلب باہر سورج نکل آیا ہے. تو اب یہی کافی ہے کہ ہم جو ہے نا روشنی کو دیکھیں اور کہیں کہ باہر سورج نکل آیا ہے. تو بینہ اصل میں وہ چیز ہے، یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، پوائنٹرز ہوتے ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا بینہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بینات ہم نے جو ہے نا رسولوں کے ساتھ بیچی، بینہ رسولوں کے ساتھ بیچی. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، اور وہ ان بینات پہ ایمان لانے والے نہیں بنے. کیوں نہیں بنے؟ کہ وہ پہلے ہی اس چیز کا انکار کر چکے تھے، وہ پہلے ہی اس چیز کا انکار کر چکے تھے. یہ پورا سفر ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. یہ جو پیچھے بات ہوئی تھی نا، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کہ ہم ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں. اب یہ مہر کیسے لگی؟ مہر کیسے لگی اس کی ہسٹری بیان کی جا رہی ہے. وہ آیت نمبر جو ابھی پڑھ رہے ہیں یہ اس کی پچھلی بات کی جو ہے نا تفسیر ہے. یعنی مہر کیسے لگتی ہے، پھر اس کے بعد کن لوگوں پہ لگتی ہے، اس مہر لگنے کے بعد کیا نتائج سامنے آتے ہیں. یہ پوری بات ہے جو آیت نمبر 101 میں بیان کی جا رہی ہے. 101 نمبر آیا کے اندر جو ہے نا ابھی بیان کی جا رہی ہے کہ رسول آئے، رسولوں نے آ کے دعوت پیش کی. دعوت جو پیش کی وہ تو آیات تھیں، یعنی آیات یہ تھیں کہ آفاقی اور انفسی دلائل، تاریخی دلائل تھیں، بنیادی چیزیں تھیں، عقل کو اپیل کرنے والی چیزیں تھیں. گریجولی پھر حالات تبدیل ہوئے تو پھر اچھے اور برے حالات پیدا ہو گئے، جس طرح ہم نے پیچھے بیان ہوا ہے. پھر اس کے بعد کچھ اور واقعات بھی رونما ہو گئے جن کو بینات یہاں پہ کہا گیا ہے. پہلی چیزوں پہ ایمان نہیں لائے تو گریجولی ہم نے چیزوں کو جو ہے نا مزید چیزیں جو ہے نا سامنے لا کے رکھ دی. یعنی آپ کا انوائرمنٹ بھی میرے ساتھ شامل ہو گیا، دعوت کے ساتھ شامل ہو گیا. انوائرمنٹ ظاہر ہے کہ اچھے اور برے حالات پیدا ہو گئے. پھر کچھ ایسے واقعات بھی رونما ہو گئے. اگر ہم نے ہسٹوریکل دیکھنا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھنا ہے، تو میدان بدر اس کی ایک بہترین مثال ہے. یعنی یہ کہ ان کے ساتھ بھی قحط کے معاملے ہوئے، ان کے ساتھ بھی جو ہے نا قدرتی طور پہ آفات آئیں. پھر اس کے بعد غیر معمولی قسم کے واقعات بھی رونما ہو گئے، جس طرح میدان بدر کا جو ہے نا واقعہ جو ہے نا ہو گیا. اس کے بعد کمر کا شک ہو جانا جو ہے نا واقعہ ہو گیا. غیر معمولی واقعات بھی رونما ہو گئے، کیونکہ اصل میں پہلی سٹیج پہ وہ انکار کر چکے تھے. پھر اس کے بعد وہ انکار ہی کرتے چلے گئے، اور اس کے بعد یہاں تک کہ بینات بھی آ گئیں. تو یہ جو بینات کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے نا، یہ اصل میں اس سینس میں استعمال ہوا ہے کہ جو بعد میں آنے والی بینات ہیں اس کو جو ہے نا یہ کہا گیا ہے کہ جب بینات، مزید بینات، البینات آ گیا نا یہاں پہ، تو مزید بینات کھل کے سامنے آ گئیں. تو پچھلی جو چیزیں تھیں اصل میں تو وہاں ان کو قبول کرنا تھا نا، تو وہاں نہیں قبول کیا، تو اس کی ہٹ درمی جو ہے نا وہ مسلسل رہی. اور اس کے بعد جب چیزیں اور نکھر کر سامنے آ گئیں تو پھر بھی جو ہے نا اسی پہ قائم دائم رہے. تو یہ وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے. یہاں پہ اللہ کی دو سنن ہیں جن کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کی سنن ہے، رسول آئے اور اس کے بعد زمین پہ قیامت برپا ہو گئی. یہ ایک سنت ہے. ایک سنت دوسری ہے جس کو ہدایت و ضلالت کا قانون کہا جاتا ہے. وہ بھی یہاں پہ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اس چیز کو جو ہے نا نمایاں کیا جا رہا ہے. ہدایت و ضلالت کا قانون جو ہے نا وہ کس طریقے سے ان کے ساتھ ریلیٹ ہوا، کس طریقے سے ریلیٹ ہوا؟ کیونکہ وہ پہلے ہی دن سے جو ہے نا جب ان کے سامنے چیزیں آئیں، پہلے دن سے مطلب یعنی شروع میں جو چیزیں آئیں ان کو انہوں نے قبول نہیں کیا. ان کو جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ کہ اس کے بعد میں جتنی بھی نشانیاں آتی رہیں انہوں نے بھی کوئی امپیکٹ نہیں ڈالا ان کے اوپر. تو کیوں نہیں ڈالا؟ اس لیے کہ ان کے دل مردہ ہو چکے تھے. ہدایت و ضلالت کا قانون ان کے لیے جو ہے نا، ہدایت و ضلالت کا قانون بھی اسی طرح جو ہے نا امپلیمنٹ ہوتا ہے جیسے جو ہے نا نیچرل لاز ہوتے ہیں. یعنی یہ کہ پانی نے آگ بجھانا ہی بجھانی، یہ بات سمجھ رہے ہیں نا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی ایکسیپشن تو نہیں ہوگی نا، کوئی نیچرل لاز میں کوئی ایکسیپشن تو نہیں ہوتی. تو ایسے یہاں پہ ہے کہ جب ایک معاملہ ہو گیا ہدایت و ضلالت کے قانون کے ضمن میں تو اس کے بعد پھر تبدیلی نہیں آتی. یہ غلط فہمی ہے. پیغمبر کو بھی ذرا یہی سمجھایا جا رہا ہے اور پیغمبر کے ساتھیوں کو بھی، یہ پھر اس کے بعد نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ایسے جو ہے نا مہر لگ جاتی ہے. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، ایسے مہر لگتی ہے الکافرین کے دلوں پہ جو رسول کی تکذیب کر دیتے ہیں. یہ ان کو اب یہاں پہ کافر کہا گیا، ہر عرب وغیرہ کو کافر نہیں کہا گیا. رسول کی تکذیب کرنے والے ان کے دلوں پہ جو ہے نا پھر ہم مہر لگا دیتے ہیں.
ایسے مہر لگتی ہے. تو یعنی یہ جو بات پیچھے کہی گئی تھی آیت نمبر 100 میں کہ ہم مہر لگا دیتے ہیں، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا اس کو اسی کنٹیکس میں، جس کنٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ یہ رسول آتے ہیں، وہ ہم نے ساری کہانی سنانا مقصود نہیں ہوتی، پارشل چیزیں سناتے ہیں، اور رسول آتے ہیں بینات کے ساتھ آتے ہیں. شروع میں بھی بینات تھیں، آخر میں بھی بینات تھیں، لیکن جو بعد میں آتی ہیں ان کو البینات کمپیریٹیولی کہا گیا ہے، اس لیے کہ شروع والی چیز جو ہے نا جب ان کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے، ان کو بات کو سمجھا نہیں، اس کے بعد مسلسل وہ یعنی ان کے دماغ نہیں کھلے، ان کے کان نہیں کھلے. دل و دماغ جو ہے نا وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان غور و فکر کرے، غور و فکر نہیں کرتا تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ مسلسل اسی رو میں بہتا چلا جاتا ہے. یا بھی اس رو میں بہتا چلا جاتا ہے تو یہی وہ چیز ہے جو اس کے لیے تباہی و بربادی کا باعث بن جاتی ہے، جس کو ہدایت و ضلالت کا قانون بنتا ہے کہا جاتا ہے. اور ایسے ہی جو ہے نا ہم یہاں پہ ان لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں. اب اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اصل میں پورا قانون سمجھایا گیا ہے یہاں پہ. کون سا قانون؟ جس کو ہم ہدایت و ضلالت قانون کہا جاتا ہے. ایک چیز سٹارٹ ہوتی ہے، اس کے بعد لوگوں نے رسپونڈ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد آگے مزید واقعات ہوتے ہیں، واقعات پہ واقعات ہوتے چلے جاتے ہیں. لوگوں جو ہے نا ایک ہی جو ہے نا نقطہ نظر پہ جمے رہتے ہیں، تعصب میں کھڑے رہتے ہیں، استکبار میں کھڑے رہتے ہیں. اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اب اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. ان کے ساتھ وہ یہ جو ہدایت و دلالت کا کام ہے، یہ تو ہمارے ساتھ بھی تھا. یہ ہمارے ساتھ بھی لگا ہوا ہے. تو یہ وہ تو ایک جنیرک قانون ہے، جنیرک قانون ہے. لیکن میں نے ساتھ شروع میں کہا ہے کہ یہ رسول کے دور میں کیسے ہدایت و ضلالت کا قانون ان کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے. تو یہ میں نے اسپیسیفکلی لیکن وہ جو عذاب کا قانون ہے وہ خاص رسول وہ خاص رسولوں کے ساتھ. یہ درست بات ہے، درست بات ہے. اس کے بعد ہے، اس کے بعد ایک سوال. جی جی ضرور. اب فار ایگزامپل اگر ابو سفیان کو لے کے چلیں جی تو جی اس نے شروع میں کتنی مطلب جی کتنی بدر کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد مطلب اس نے بالکل آخر میں جا کے مکہ کے بعد اس نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، تو اس کو کیسے پھر مطلب اس پہ یہ جو بات کر رہے ہیں وہ امپلیمنٹ کیسے ہوگی؟ مطلب جی اس کے دل پہ بھی کوئی اثر نہیں ہوا، اتنے سارے واقعات ہوئے، پھر آخر میں جا کے اس نے اپنی جو ہے وہ ایکسیپٹنس کیا. یہ پتہ ہے مکہ کے بعد ایک سے کہا جا سکتا ہے کہ اسے تو اللہ کے زور پر شاید ایکسیپٹ کر لیا، جو کچھ بھی تھا ڈر کے کر لیا. اچھا نہیں نہیں، ایسی چیز نہیں ہے. دیکھیں بات یہ کہ یہ جو ہدایت و ضلالت کا قانون ہے، جب ہم اس کی اپلیکیشن میں جائیں گے نا، جس کو اللہ نے خود نام بتا دیا نا، وہ تو 100% ایسا تھا. جیسے ابو لہب ہے، جیسے جو ہے نا فرعون ہے، ان کے نام لے لیے. اب ان کے بارے میں تو 100% پتہ ہے. باقی لوگوں کے بارے میں مجھے اور آپ کو نہیں پتہ. ایون رسول کو بھی پتہ نہیں تھا ابو سفیان کے بارے میں کہ اس نے کل کو کیسے بہیو کرنا ہے، کسی کو نہیں پتا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتا تھا. اس لیے ان کے معاملے جو ہے نا ڈیلے ہوتے گئے. پیچھے ہم یہی پڑھا ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ جن کے نام ہمیں پتہ چل جاتے ہیں اور کنکریٹ چیز ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے، پھر تو ہم ان لوگوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوا. لوگوں کے بعد جب اپلیکیشن کا معاملہ ہو نا اور لوگوں کے بارے میں بات کہی جا رہی ہو، تو قرآن بڑا محتاط ہوتا ہے. یعنی ہمیں بھی محتاط ہونا چاہیے. کسی شخص کا تاریخی ہو یا موجودہ دور ہو، اس پہ براہ راست جو ہے نا انگلی نہیں اٹھانی چاہیے اپلیکیشن مسئلے میں، کیونکہ دل کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ میرے اور آپ کے جو ہے نا کلیئرٹی پہ نہیں کھڑے ہوتے. تو یہاں پہ کہ ابو سفیان نے کل کو کیا کیا وہ تو واضح ہو گیا. اسلام قبول کر لیا اس نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی چنگاری موجود تھی. اس کا مطلب ہے اس کے اوپر مہر نہیں لگی تھی. مہر نہیں لگی. یہ پریکٹیکل دنیا نے پھر ثابت کر دی. پریکٹیکل تو یہ ثابت کر ہمیں معلوم نہ ہوتا اس وقت ہو سکتا ہے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اس پر بھی لگی ہے، جی لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، اس پر نہیں لگی تھی. اس لیے اس کا مطلب ہے کہ جب تک کوئی چیز ہمارے سامنے نہ ہو ہم کسی آدمی کے بارے میں کوئی رائے نہیں لے سکتے. جی جی. دیکھیں آخری مرحلے پہ فتح مکہ سے جو ہے نا پہلے آپ جو حضرت عباس ہیں، چچا ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہے ہیں ابو سفیان ساتھ، انہیں کے ساتھ وہی واقعہ. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پورے لشکر کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ کیا بادشاہ ہے محمد. یہ پڑھا ہوگا واقعہ آپ نے سیرت النبی میں کہ کیا بادشاہ ہے محمد، کس شان کے ساتھ مکہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آگے انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ بادشاہ نہیں، یہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں. وہ ظاہر ہے ان کے سامنے تو پورا قرآن تھا، یہ تو ہونا ہی تھا. دیکھیں آخری مرحلے تک چیزیں جو ہے نا ان کے لیے کس طرح کی چیزیں، ایک پرسپیکٹیو ہے نا دیکھنے کا. یہ کچھ لوگ ایک چیز سے وہ چیز ان کے اندر ہوتی ہے، وہ تڑپ ہوتی ہے، لیکن کسی چیز سے انسٹیگیشن چاہیے ہوتی ہے، وہ نہیں مل رہی ہوتی ہے، اس کو بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. کسی کو کوئی اور چیز مل جاتی ہے، کسی کو کوئی اور چیز. قبائلی عصبیت بھی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ چھوٹی سی رمق کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی اسی کو وہ مہلت دے رہے ہوتے ہیں کہ اسی مہلت سے وہ کسی چیز پر ٹریگر ہو تو مسلمان ہوتے ہیں.
یہ مہلت آخری وقت تک، اس وقت تک یہ عذاب نہیں آتا جب تک یہ ہو جائے کہ اب اس کی کوئی امکان نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہا ہے وما وجدنا لاکثرہم من عہد، اور ہم نے اکثر لوگوں کے، اس کی میرے خیال میں سب سے اچھی مثال وہ ہے جی جی جو اکرما ہے، جی جی یعنی وہ تو بہت ہی خطرناک آدمی تھا، جی جی اور جب آپ اس کی اچائی اس وقت دیکھ لیں کہ اس کے اندر ہوگی کہ جب وہ مسلمان ہوا ہے تو پھر وہ کیا مسلمان ہوا ہے، جی یعنی جی وہ جو غزہ میں جو اس نے پھر وہ کام کیا ہے، تو جی تو آپ کہیں یار یہ تو بڑا زبردست آدمی تھا اس سے پہلے، تو یہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک دن میں ہی آپ کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے آپ کے اندر۔ اچھا، اس کے بعد یہ اگلی آیا ہے، اور میرا خیال ہے یہ آج کی آخری آیا ہے، تو اس میں یہ اگلی آیا یعنی اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے آگے بات کو آگے بڑھایا ہے، وما وجدنا لاکثرہم من عہد، اور ہم نے اکثر لوگوں میں ہم نے عہد کا لحاظ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اکثر لوگوں میں عہد کا یعنی جو پرومس کرنا ہوتا ہے، وعدہ کرنا ہے، اکثر لوگوں میں عہد کا لحاظ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، وَإِن وجدنا اکثرہم لفاسقین، اور اس کے بعد بلکہ اکثر کو عہد کو توڑنے والا ہی پایا ہے، اگر ہم نے پایا ہے تو اکثر کو عہد توڑنے والا ہی پایا ہے۔ یہاں پہ یہ کہ یہ عہد کس عہد کی بات ہو رہی ہے، کس عہد کی بات ہو رہی ہے، یعنی ظاہر ہے کہ یہ مخاطبین ہے نا، مخاطبین ہیں تو کچھ مخاطبین نے وعدے کیے ہوئے ہوں گے، کچھ مخاطبین نے وعدے کیے ہوئے ہوں گے کہ اگر یہ کنڈیشن فلفل ہو جاتی ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے، کیونکہ پیچھے قانون کون سا تھا، ہدایت و زراعت کا قانون تھا نا، اور ساتھ انہوں نے کچھ وعدے کیے کہ ہم جو ہے نا یہ کنڈیشن جو نا فلفل ہو جائیں تو ہم جو نا ایمان لے آئیں گے، اور کوئی معجزہ آ جائے، کوئی معجزہ آ جائے، کوئی ایسی چیز آ جائے، کوئی چیز ایسی دیکھ لیں، اور جب دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ایمان لے آئیں گے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، تو اکثر کو ہم نے توڑنے والا ہی پایا ہے۔ اچھا، یہاں پہ دو تین چیزیں ہیں جو میں آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے ایک سمپل چیز کو جو ہے نا لے لیتے ہیں کہ یہاں پہ قرآن مجید کیونکہ اوپر 5 رسولوں کی داستانیں بیان کی ہیں، 5 کی بیان کی ہے نا، وما وجدنا لاکثرہم، یہاں پہ آل آف دیم نہیں استعمال ہوا، موسٹ آف دیم استعمال ہوا، اکثرہم۔ قرآن جب سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دیتا، یہ بڑا جو ہے نا قرآن مجید کا خاص اسلوب ہے، ایکسیپشنز کو ہمیشہ رکھتا ہے، سامنے رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے واقعی جو ہے نا جو وعدے کیے تھے وہ پورے بھی کیے ہوں گے، یہی ہے نا، تھوڑے تھے، منارٹی میں تھے، لیکن وہ منارٹی کو لگا کر دی۔ تو اس سے قرآن مجید کے مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ ہماری طرح سیاسی بیانات نہیں ہوتے کہ وہ سارے کے سارے ایسے ہی تھے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، سارے کے سارے ایسے ہی تھے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یعنی یہ کہ یہ کہا گیا کہ ان میں سے اکثر لوگوں نے عہد توڑے ہیں، عہد کیے کہ اگر ہمیں یہ چیز مل جائے یہ چیز مل جائے تو ہم جو ہے نا وہ آپ کی بات کو مان لیں گے، اور عمومی طور پہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے وعدوں کا لحاظ نہیں کیا۔ یہ پہلو ہے، یہ جو پہلو ہے یہ اس کو اب میں آپ کے سامنے 2 چیزوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ریلیٹ کروں گا، اور وہ 2 چیزیں جو ہے نا وہ کون سی ہیں؟ یہ ایک سورہ انعام کے اندر جو ہے نا بیان ہوئی ہے، سورہ انعام کے اندر بیان ہوئی ہے، وہاں پہ آیت نمبر 109 ہے۔ سورہ انعام کے اندر جو ہے نا یہ بڑی ہٹ درمی کے ساتھ مشرکین مکہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی فرشتہ اترتا ہوا دکھا دو کہ یہ کہے کہ پیغمبر سچے ہیں تو ہم مان لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسی کنٹیکسٹ میں یہاں پہ آیت نمبر 109 سورہ انعام میں کہا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وہ کڑی قسمیں کھا کر جو ہے نا کہتے ہیں کلا ان جاءتہم آیۃ لا یؤمنن، اگر ہمارے پاس کوئی نشانی آ جاتی ہے، کوئی فرشتہ آ جاتا ہے تو ہم لازمی طور پہ جو ہے نا ایمان لے آئیں گے۔ کل انما الآیات عند اللہ، ان کو بتا دیجئے کہ آیات کا دانا اللہ کے پاس ہے، وما یشعرکم، اور ان کا اس چیز کو کوئی احساس نہیں ہے، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور جب اگر ان کے پاس یہ نشانی آ بھی گئی تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہوں گے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہوں گے۔ اور اگر آ بھی گئی دوسری نشانی تو وہاں پہ بھی یہی الفاظ ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یعنی ان کے دلوں پر اور ان کے بصارت پہ ہم پھر مہر لگا دیں گے،
ویسی ہی مہر لگا دیں گے جیسے کہ پہلے لگی ہوئی تھی. یعنی اگر وہ آ بھی گئی تو اس سے بھی حالات تبدیل نہیں ہونے. یہاں پہ بھی ہدایت و ضلالت کے قانون کو اسی طریقے سے بیان کیا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور ایسے اچھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو آیا نمبر سورہ اعراف میں ہم تھوڑا سا میں آگے جا رہا ہوں. یہ آیا نمبر 134 35 ابھی ہم نے پڑھا نہیں، ویسے حوالے کے طور پہ بیان کر رہا ہوں. وہاں پہ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے جو سامنے لوگ ہیں، فرعون اور فرعون کے جو ہے نا ساتھی ہیں، وہاں پہ جب ان کے اوپر 7-8 قسم کے عذاب آتے ہیں. سارے تو یاد نہیں ہیں، یہ کہ لائک جو نا خون ان کے اوپر پڑا تھا، ان کے اوپر مینڈک آئے تھے، ان کے اوپر جوئیں آئی تھیں، ان کے اوپر طوفان آئے تھے، ان کے اوپر جو ہے نا اور کئی ایک مصیبتیں آئی تھیں. تو یہ جب مصیبتیں آئیں تو فرعون اور فرعون کے ساتھیوں نے کہا کہ اگر جو ہے نا یہ جو ہمارے اوپر اس وقت مصیبت آئی ہوئی ہے کہ قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک، اپنے رب سے کہیے کہ بما عہد عندک، کہ تمہارے پاس جو ہے نا اس نے کہا ہوا ہے نا کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے تو ہم اس کو ہٹا دیں گے. لئن کشفت عنا الرجز، اگر جو ہے نا یہ جو ہمارے اوپر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں ان کو ہٹا دو، لنؤمنن لک، ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے. وعدہ کیا ہے نا. تو اب یہ وعدہ جو ہے 102 میں آ کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے وعدے کیے تھے ایمان لانے کے، لیکن یہ ایمان نہیں لائے. ایمان نہیں لائے، اکثر لوگ ایمان نہیں لائے. چند ایک لوگ ایمان لے آئے ہوں گے، اکثر لوگ جو ہے نا ایمان نہیں لائے. یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے. یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ پچھلی بات کو کنٹینیوٹی میں بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ اس پیراگراف کے بعد ان کا واقعہ شروع ہو جانا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو جانا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے یہ نظم ہوتا ہے. اس کو ہم نظم کہتے ہیں. یہ نظم ہوتا ہے کہ وہ بات شروع میں ایک کلو چھوڑ دیا جاتا ہے، ہوتا وہ پچھلے چیزوں سے متعلق ہے لیکن آگے چیز سے بھی ریلیٹ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ چیز جو ابھی بیان کی گئی ہے، اس کے بعد یہ جو بیان کی گئی ہے 101 نمبر آیا میں، تو یہ کہ ہم نے اکثر لوگوں کو عہد پہ جو ہے نا پاس کرتے ہوئے نہیں پایا، اور اکثر ہم لا فاسقین، ان میں سے اکثر جو ہے نا عہد توڑنے والے تھے. فاسق کا جو مطلب ہوتا ہے وہ لفظی مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ٹو ڈس اوبے، یعنی جو ڈس اوبیڈینٹ ہوتا ہے اس کو فاسق کہا جاتا ہے. یعنی جو سرکشی کر لیتا ہے، جو بات نہیں مانتا، بات نہیں سنتا، اس کے لیے فاسق کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن اس کے کئی ایک شیڈز ہوتے ہیں، اور قرآن مجید جو ہے نا بعد اوقات ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا تھا کہ عمومی لفظ استعمال کر لیتا ہے، لیکن وہ کس خاص شیڈ کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ کون سا شیڈ ہے؟ وعدہ توڑنے والا. وعدہ توڑنے والا وہ بھی فاسق ہی ہوتا ہے، اور اکثر کو ہم نے وعدہ توڑ ہی پایا، اکثر کو وعدہ توڑ پایا. یہاں پہ ایک خاص بات ہے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہاں پہ عمومی طور پہ تفسیروں کے اندر میں ایک موازنے کے طور پہ بات کر رہا ہوں. عمومی طور پہ تفسیروں میں جب اس آیا پہ 102 نمبر آیا پہ آتے ہیں تو وہاں پہ عمومی تفسیروں میں جو اس کا مطلب ہے وہ عہد الست ہے. اس کا مطلب جو ہے عہد الست ہے. سب لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا جو عہد، وہ تو میرے ساتھ بھی کیا گیا، آپ کے ساتھ بھی کیا گیا، سب کے ساتھ کیا گیا. ہاں، سب کے ساتھ کیا گیا ہے. کیا وہ عہد الست جو ہے یہاں پہ حوالہ بن سکتا ہے؟ اس پہ ایک دو چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں بن سکتا. عہد الست کون مانتا ہے؟ جو پہلے قرآن مانے گا وہی عہد الست مانے گا. میری بات سمجھے نا؟ کیونکہ میموری تو نہیں ہے، کسی کی میموری نہیں ہے. یہ قرآن نے آ کے ہمیں بتایا ہے کہ عہد الست نامی کوئی چیز ہے. آگے چل کے اسی سورہ میں آئے گا، اسی سورہ کے اندر آئے گا عہد الست نامی کوئی چیز ہے. اب وہ نہیں مانیں گے، مشرکین مکہ نہیں مانیں گے. تو یہ تو اصل اس وقت مشرکین مکہ کو جو ہے نا کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے عہد کا پابند نہیں پایا. تو عہد تو ایسا عہد ہونا چاہیے جو کنکریٹ ہونا چاہیے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ کنکریٹ ہونا چاہیے. کنکریٹ نہیں ہے عہد، تو وہ کنکریٹ وہ ہونا چاہیے جو مشرکین مکہ کو خود بھی پتا ہے کہ ہم نے عہد کیا ہوا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو پھر ہی آپ ان کو پکڑ کے کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی تم نے عہد کیا تھا اور تم نے توڑ دیا. پھر ہی کہہ سکتے ہیں نا. عہد الست تو تبھی ہوگا کہ جب میں مسلمان ہوں تو پھر مانوں گا نا کہ جو ہے نا عہد الست نامی کوئی چیز ہے. لیکن کانٹیکسٹ بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا. ساتھ نہیں دے رہا نا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پہ یہ عہد الست ہے. اس کا ایک اور پہلو ہے وہ یہاں تفسیر میں نہیں بیان کیا. یہ استاد محترم کے ساتھ جو ہے نا کوئی کسی وقت ایک سیشن ہوا تھا تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی. میں آج بھی جو ہے نا وہ ذہن میں، اور میں اسی کو یہاں پہ اپلائی کر رہا ہوں. عہد الست کو جو ہے نا کبھی بھی دلیل کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے. ریکلیکشن ہی کوئی نہیں.
دلیل وہاں ہوتی ہے جو کنکریٹ ہوتی ہے. قرآن جتنے بھی دلائل لاتا ہے وہ چیزیں کنکریٹ لاتا ہے. عہد الست کو واقعے کو آپ اس بطور استدلال تو پیش کر سکتے ہیں، یعنی میرا خیال ہے کہ دلیل وہ ہوتی ہے جس میں ہم دونوں اتفاق کر رہے یہ ایسی دلیل وہی ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. یعنی دلیل میں مجھے ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس عہد الست کو ہم عہد الست کا وہ واقعہ جو یعنی ہمارے انسانوں سے پہلے جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے نا ظاہر ہے کہ دنیا سے آنے سے پہلے یعنی سوری ان کے آنے اور ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے اس سے پوری انسانوں کے جو ہے نا وہ روحوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان سے وعدہ لیا گیا کہ تمہارا رب کون ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ ہاں جو نا رب ہے. یہ جو ہے ظاہر عہد کر کے آئے ہیں، اس کو ہم عہد الست کہتے ہیں. میں ویسے ہی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیا ہے. عہد الست کو ہم جو ہے نا وہ بطور استدلال جو ہے نا وہ پیش کر سکتے ہیں بطور استدلال، یعنی کوئی دلیل دیتے ہوئے دلیل کا حصہ تو بنا سکتے ہیں لیکن اٹ سیلف جو ہے نا دلیل نہیں بن سکتی. دلیل دیتے ہوئے اس کا حصہ بنا سکتے ہیں. وہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھو ہمارے اندر کچھ احتیاجات رکھی گئی ہیں. احتیاجات کا مطلب کیا احتیاج رکھی گئی ہے؟ ہمیں بھوک لگتی ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. بھوک لگتی ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا. اب یہ احتیاج کیسے فلفل ہوتی ہے؟ روٹی آ جائے، کھانا آ جائے، بریانی آ جائے، کوئی چیز ایکس وائی زیڈ کھانے پینے والی آ جائے تو ہم کھا لیتے ہیں. اب احتیاج اور اس کی اپلیکیشن، احتیاج اور اس کا ٹارگٹ جب دونوں میچ کر گئے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھوک کی احتیاج ختم ہو گئی. یہی کہتے ہیں نا. پانی جو ہے ہمارے اندر پیاس لگتی ہے، ہمیں نہیں معلوم، فرض کیا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کس چیز سے بجھنی ہے، لیکن جس چیز سے بجھ گئی وہ پانی ہے. پانی سے بجھ گئی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پیاس ہمارے اندر احتیاج تھی اور اس نے آ کے بجھا دیا. اب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے اندر ایک احتیاج پائی جاتی ہے. کوئی بڑے سے بڑا ایتھیسٹ بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ کوئی ہائر پاور جو ہے نا اس کے ہم سامنے جھکتے ہیں. اب وہ جو جھکتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ میٹا فزیکل جو ہے نا کوئی نہ کوئی طاقت ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ جو احتیاج ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ ایک بڑی چیز جو ہے نا اس کی تلاش میں ہیں ہم، اور جب باہر ہمیں مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی صورت میں مل جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری احتیاج جو ہے نا وہ پوری ہو گئی. ٹھیک ہے نا. احتیاج جو ہے نا وہ پوری ہو گئی. یہ جو احتیاج پوری ہو گئی ہے، یہ جو سفر ہے، اس میں پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں یہ چیز کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ عہد الست سے پیدا ہوئی. اب میں اس دلیل کے اندر اس کو ریلیٹ کر سکتا ہوں. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا. لیکن یہ بطور دلیل خود کام نہیں کر سکتی. جب ہم ان مشرکین مکہ کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ عہد الست ہے، جیسے کہ جو ہے نا ہمارے دوسرے مفسرین بیان کر رہے ہیں، تو یہاں بیان نہیں کی جا سکتی. بیان وہی چیز ہوگی جس کا انہوں نے خود جو ہے نا پہلے اقرار کیا ہوا ہے، اور وہ اب بھی مان رہے ہیں کہ ہم نے اقرار کیا ہوا ہے، عہد کیا گیا ہے. وہ ہم نے سورہ انعام سے بھی ثابت کر دیا، اور آگے جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذات واقعے سے بھی جو ہے نا اس کو ثابت کر دیا میں نے. یعنی ظاہر ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اسی قرآن سے جو ہے نا حوالے دے کے جو ہے نا اس کو ثابت کر دیا. تو اب یہاں پہ وہ عہد معاہدے ہیں جو انہوں نے یہ کیے تھے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی دلیل آ جاتی، ہمارے سامنے کوئی ایسی آیت آ جاتی ہے، کوئی ایسی نشانی آ جاتی ہے، کوئی ایسا معجزہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو قبول کریں گے اور ایمان لائیں گے. لیکن ایمان نہیں لائے. کیوں نہیں لائے؟ کہ اس لیے کہ ان کے دلوں کے اوپر تو ہم نے پہلے ہی مہر لگائی ہوئی تھی. یہ بات ہے، یہاں پہ یہ بیان ہو گئی. اور یہ 102 تک جو ہے نا جو چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں، یہ پیچھے رسولوں کی جو سرگزشتیں پڑھی ہیں، اس سے کچھ نتائج نکالے تھے. کچھ اصول تھے، اللہ کی سنن تھی، ان کو اپلائی کیا اور ان کو ریلیٹ کر دیا. کن کے ساتھ؟ مشرکین مکہ کے ساتھ ریلیٹ کر دیا. اور اب اس کے بعد آگے موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا پورا واقعہ جو ہے نا بیان ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے نا وہ کافی ساری جو ہے نا وہ آیات پہ مشتمل ہے. میں آگے نہیں چلتا لیکن ظاہر ہے کہ تھوڑا سا کلو دے رہا ہوں. بہت ساری آیات پہ مشتمل ہے آگے، اور اس میں بنی اسرائیل کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، ان کی تاریخ کو بھی شامل کر لیا گیا ہے. یہ کیوں کیا ہے اس کو ہم اگلی دفعہ جو ہے نا پڑھیں گے، دیکھیں گے. ایک تھوڑا سا کیوریوسٹی ہونی چاہیے. یہ وہ سسپینس ہے. جی جی اگلی نہیں، اس سے اگلی سیکنڈ ویک ہے. جی کوئی سوال ہو جی آن لائن دوست حضرات بھی؟ میزان کی کلاس کے لیے آنا ہے انشاءاللہ. کتنے بجے؟ 5 منٹ شام. شکر صاحب ایک سوال یہ ہے جی کہ جی جو قرآن مجید کا
کی حفاظت کا ذمہ جو اللہ تعالیٰ